اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میں نے ابھی ایک درود حمد پڑھا، آپ حیران ہوں گے اس درود حمد میں ہے کیا اور اس کی تاثیر کیا ہے اور اس کا کمال کیا ہے۔ ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا۔ میں درود حمد کے کچھ فوائد، کچھ فضائل، برکات احاطے میں تو نہیں آ سکتے۔ یہ چادر اگر ہٹا دیں، اس کو ہٹا دیں، کچھ ہوا آئے گی، یہ کنات ہٹا دیں۔ درود حمد جو میں نے پڑھا ذرا پھر غور سے پھر سنیے اور آپ بھی میرے ساتھ دل ہی دل میں پڑھیے۔ پہلے اس کا حوالہ دے دوں۔ فضائل درود شریف میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، اس کے علاوہ 12 کتابیں اور ہیں۔ چونکہ یہ مشہور کتاب ہے اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ فضائل درود شریف اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوی وأہل المغفرہ۔ اس کا چھوٹا سا معنی مفہوم کے ساتھ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے، جتنا تیری عظمت ہے، جتنا تیرا وقار ہے، جتنی تیری شان و شوکت ہے۔ اگر آپ چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، آپ کی منت ہے، آپ سے درخواست ہے، آپ کی منت ہے، پردیسی کی منت مان لیں، آپ کی مہربانی۔ اگر آپ خاموش ہو جائیں، آپ کی شفقت ہو اور یہی درخواست میں خواتین سے بھی کہوں گا۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں۔ یہ گھڑی ٹھیک ہے؟ ہاں، اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں جتنا تو عظیم ہے، جتنا تو عظیم سے عظیم تر ہے۔ فصلی علی محمد، اور سلام بھیجتا ہوں، درود بھیجتا ہوں اس ہستی پہ جس کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، جتنا میرے آقا کملی والے عظیم ہیں، اللہ کے بعد خاتم النبیین ہیں، عظمتوں والے ہیں۔ وفل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اس درود پاک کا پڑھنے والے کے بارے میں فرشتے صرف ایک بات کہتے ہیں، جو روایات میں آتا ہے، جو کتابوں میں آتا ہے، صرف ایک بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ درود پڑھتا ہے، جو شخص یہ درود پڑھتا ہے، جو شخص یہ درود پڑھتا ہے، بس اب ٹھیک ہو گیا میرے خیال میں، اچھا بنا لیجیے۔ جو شخص یہ درود پڑھتا ہے صرف ایک بار، اس کا نام درود حمد ہے، درود حمد ہے۔ اس کا نام درود حمد ہے، جو صرف ایک بار پڑھتا ہے، عرش سے لے کر پہلے آسمان تک، زمین پہ نہیں، عرش سے لے کر پہلے آسمان تک فرشتوں میں ہلچل مچتی ہے۔ کون دنیا میں ایسا شخص ہے جس نے یہ پڑھا؟ کون دنیا میں ایسا شخص ہے جس نے اس کو اللہ کے خزانوں سے پڑھ کے مانگا؟ کون دنیا میں ایسا شخص ہے جس نے اس کو پڑھا اور پوری کائنات کے مطابق سبحان اللہ و بحمدہ
अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। उसको इतना सवाब नहीं मिला। कौन है? कौन है जो इसको पढ़ने वाला, जिसकी दुआएं इसके साथ मुंसलिक हो जाती हैं, जिसकी दुआएं इसी के साथ लग जाती हैं। जैसे पहले दौर में कबूतर के गले में ख़त डाल देते थे और सुधाए हुए तरबियत याफ्ता कबूतर होते थे और वो कबूतर मंजिल पे पहुंच के ख़त दे आते थे। ये दरूद पाक जब बंदा पढ़ता है तो इस दरूद पाक के गले में मेरी फरियादें होती हैं, आपके दर्द होते हैं, आपके गम होते हैं, आपकी मुश्किलें होती हैं, आपके मसाइल होते हैं, इस दरूद पाक के साथ। और जब अल्लाह के हुजूर पहुंचता है, क्यों? एक बात याद रखिएगा, अल्लाह की हम्द हमेशा कबूल और मकबूल है, और अल्लाह के हबीब पे जो दरूद है हमेशा कबूल और मकबूल यूं है। यहाँ तक किताबों में आता है और रिवायात में आता है कि कोई बंदा अगर रियाकारी के जज्बे से, दिखावे की नीयत से दरूद पाक पढ़ता है, मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे कबूल है, कबूल है, कबूल है। सारी इबादतें जो दिखावे और रियाकारी से की जाएं, अल्लाह मुंह पे मार देता है। अल्लाह कहता है मेरी ये इबादत नहीं, ये मेरा अमल नहीं है, ये तूने बंदों के लिए किया, तूने दिखावे के लिए किया। लेकिन जो दरूद पाक अल्लाह पाक कहता है तूने मेरे हबीब पे पढ़ा, तू दिखावे के लिए कर, तू रियाकारी के लिए कर, तू शोहरत के लिए कर, जबकि मोमिन अल्लाह के लिए करता है, मेरा अल्लाह कहता है ये कबूल है, कबूल है, कबूल है। और ये जो दरूद है ये दरूद हम्द है जो मैंने पढ़ा। इस दरूद हम्द के साथ जितना भी अल्लाह के खजानों में आपकी कोई हाजत है, आपकी कोई चाहत है, अल्लाह करीम इसके ज़रिए से वो हाजत, जैसे इसको रद्द नहीं फरमाता, ऐसे अल्लाह पाक उस बंदे की हाजत को भी रद्द नहीं फरमाता। सिर्फ एक बार पढ़ने वाला। क्या ख्याल है हम इकट्ठे बैठ के पढ़ ना लें? अच्छा, क्यों पढ़ लें? वजह क्या है? इतना बड़ा मजमा अल्लाह की नेक बंदों का, इतना बड़ा मजमा सफ़ेद बालों का जिससे रब हया करता है, इतना बड़ा मजमा तौबा करने वालों का जिनकी वो करीम कबूल करता है, इतना बड़ा मजमा दुआ करने वाला, तलब के साथ आने वाला। अब वो लोग हैं जो बेलौस हैं। मैं मसनद पे बैठा बंदा अपने मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता, 4 बंदों में शोहरत मैं नहीं कह सकता। मौत बताएगी कि तारिक 1 नंबर था या 2 नंबर था, ईमानदार था या दुकानदार था, पर रब्बे काबा की कसम आपके मुखलिस होने में कोई शक नहीं है। मुखलिसीन का मजमा, मुसाफिर आए बैठे हैं दूर परे से, मुसाफिरों का मजमा बेकली और बेकरारी में आए बैठे हैं। किसी का दर्द, किसी का गम, किसी का सोज, किसी का साज, किसी की मुश्किल, किसी की परेशानी, किसी की नाकामी, किसी की उलझन, कोई फरियादी, कोई दुखियारा, कोई गम का मारा, कोई हालात का सताया हुआ, किसी के रिश्तों के मसाइल, किसी के सेहत के मसाइल, कोई नाकामियां लिए हुए, ये बेचैन लोग बैठे हैं। जब ये बेचैन लोग बैठ के पढ़ेंगे, अल्लाह को तरस नहीं आएगा? बोलें, बताएं, अल्लाह को तरस आएगा। हमने 3 दफा आज बैठ के पढ़ना है, लेकिन 3 दफा पढ़ने से पहले देखें इस दरूद के साथ वादे हैं। क्या है? क्या है? इस दरूद के साथ वादे हैं, वादे हैं। अच्छा, वादों से पहले एक आपको खुशखबरी सुना दूं। वादों से पहले खुशखबरी सुना दूं। एक दुर्वेश थे, बड़े अल्लाह वाले थे। लोग उनकी जियारत को ऐसे उमड़ आते थे। कौन? बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। ऐसे जियारत को उमड़ आते थे। जियारत को वो चुप करके बैठे रहते थे, ऐसे देखते थे, ऐसे देखते थे, फिर देखते थे, फिर देखते थे, थोड़ी देर बैठते थे, फिर दुआ फरमा के चले जाते थे। लोग फरमाते थे, हजरत
آپ طلب اور تلاش کی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ گرمی میں حبس میں بیٹھے ہیں اور بہت خوشحال بیٹھے ہیں، آپ کے چہروں میں اطمینان ہے، آپ طلب اور تڑپ کے جذبوں سے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اب سنیں، خوشخبری سنا رہا ہوں. فرمایا جو سچی طلب لے کے میرے پاس آتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. میں اللہ کے دوستوں کے چہرے کو دیکھتا ہوں. اللہ کے دوستوں کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، ثواب ہے، ثواب. اللہ کے دوستوں کے چہروں کو دیکھنا. ہاں، آپ کس نے آپ کو کہا ہے یہاں مال بٹ رہا ہے، نوٹ تقسیم ہو رہے ہیں، بریانی کی دیگیں پکیں گی، اعلیٰ کھانے دیں گے؟ نہیں نہیں، آپ ایک طلب لے کے آئے ہیں، ایک تڑپ لے کے آئے ہیں. یہاں اللہ کا نام مل جائے گا. چلو اللہ کا نام مل جائے گا. گھر چھوڑا، در چھوڑا، زندگی کا چین. کتنے ایسے ہیں جو ایک پل ایئر کنڈیشن کے بغیر نہیں رہ سکتے. میں ان کے چہرے پہ اطمینان اور خوشحالی دیکھ رہا ہوں. وہ حبس اور گرمی کو کہتے ہیں حبس گرمی تو زندگی بھر آئے گی، اور آج جو فیصلے ہونے والے ہیں پھر کبھی نہیں ملیں گے. سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. تو یہ درود پاک جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، اس درود پاک سے پڑھنے سے پہلے میں پھر کہوں گا یہ وہ درود ہے جو اکیلا نہیں جاتا عرشوں پہ. ہماری حاجتیں، ہماری چاہتیں، ہماری آسیں، ہماری مرادیں، ہماری بے چینیاں، ہمارے درد، ہمارے اندر کی سوز اور ساز جو کسی دل کو پتہ نہیں، وہ رب جانے، رب جانے، حتیٰ کہ فرشتے بھی نہ جانے. ان کو ساتھ لے کے بھیجنا ہے، اکیلا درود نہیں بھیجنا. تو لہٰذا آپ ایسا کریں، آپ ایسا کریں، اپنے تصور میں آ جائیں. کوئی مشکل ہے آپ کی، کوئی طلب ہے آپ کی، کوئی پریشانی ہے آپ کی، کوئی بے چینی ہے آپ کی، کوئی حالات کی بندش ہے آپ کی، کوئی ناکامی ہے آپ کی، کوئی درد ہے آپ کا. آپ اس کو اپنے تصور میں لے لیجئے. اور میں نے بھی لے لیا. پوری امت کا غم، پوری امت کے درد، پوری امت کے غیر مسلم ہیں، امت کے مسلمان ہیں، جس فرقے، جس رنگ، جس نسل، جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، سب کا تصور کر کے اب میرے ساتھ پڑھیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوی وأہل المغفرہ. پھر پڑھیں اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوی وأہل المغفرہ. اب آخری دفعہ پڑھنے سے پہلے یعنی تیسری دفعہ پڑھنے سے پہلے پھر ایک بار میری درخواست پہ غور کیجئے گا. یہ درود قبول ہے، مقبول ہے، محبوب ہے. اور میں جب سارے دفن کر کے آئیں گے، حدیث میں یہاں تک آ کہ قدموں کی چاپ ابھی موجود ہوگی، نکیرین آ جائیں گے. دفن کرنے والوں کی قدموں کی چاپ ابھی موجود ہوگی، منکر نکیر ابھی آ جائیں گے، آ جائیں گے، اور سوال و جواب کا ایک نظام چلے گا. لیکن ایک صاحب جوان بیٹھے ہوں گے، بڑے حسین و جمیل، خوبصورت. وہ جو بھی مسئلہ ہوگا منکر نکیر کے سوالوں اور جواب کا، وہ بتاتے جائیں گے، بندہ بتاتا جائے گا، نجات ملتی جائے گی. نکیر، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب ختم، جنت کی کھڑکی کھلے گی، جنت کے بچھونے آئیں گے، راحت کے دروازے کھلیں گے، جنت کے کھانے آئیں گے. دنیا والے رو رہے ہوں گے، یہ خوش اور خوشحال ہوگا. اور پتہ ہے کیا کہے گا؟ لحد میں جو مشکل کشا آ گیا. ہاں، اللہ کہتا ہے میں مشکل کشا ہوں، اور اعمال نبوی مشکل کشا ہیں. جو مسنون اعمال ہیں
جن کا قرآن و حدیث سنت کے ساتھ رابطہ اور تعلق ہے، اسناد ہیں، سندیں ہیں، الحمدللہ ہر عمل کی سند ہے۔ آج جو کاغذ ملا ہے آپ کو پیکج کا، اس میں کتابوں کے حوالے ہیں، ریفرنس ہیں۔ میں آپ سے کہوں گا اپنے بڑوں کو پڑھیں، اپنے بڑوں کو پڑھیں۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں شرک اور بدعت غیر اللہ نہیں دیا، اللہ کا نام دیا ہے۔ بس ناواقفیت ہماری ہے کہ اپنے بڑوں کو پڑھنا ہی چھوڑ گئے، بڑوں سے لینا ہی چھوڑ گئے۔ لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا۔ سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، اللہ پاک درود پاک کو بٹھا دے گا۔ سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ محمد 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 محمد، دل سے کہیں، کملی والے کا میٹھا نام منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ محمد 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 میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ اب آخری دفعہ درود پاک پڑھنے لگے ہیں۔ آخری دفعہ سے مراد آخری نہیں، آج کی اس محفل کا آخری درود پاک پڑھنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے اپنے دل کی کیفیتوں کو متوجہ کریں، کملی والے کے احسانات کو متوجہ کریں۔ ساری کائنات کے احسان، استاد کے، مرشد کے، ماں کے، باپ کے، محسن کے، یہ سارے احسان ہیں، پر جو میرے آقا مدینے والے کا احسان ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا اللہ کے بعد۔ ان کے احسانات، ان کے احسانات، ان کی کیفیتیں، ان کی روح روحانیت، نور نورانیت، اور اپنے مسائل کا ایک بار پھر تصور کر کے ڈوب کے کیفیتوں میں، جذبوں میں ڈوب گئے۔ اب پڑھیں، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فَإِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ۔ سبحان اللہ۔ آپ خوش قسمت، آپ خوش قسمت، آپ واقعی خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ پاک نے آج یہ درود نصیب کر دیا، زبان پہ جاری کر دیا، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ، کہیں سارے، اللہ آخری وقت میں یہ زبان پہ جاری کر دے۔ فرشتے جب آئیں، فرشتے جب آئیں، موت کی جھٹکے تو منہ زبان سے نکلے گا، اللہم لک الحمد، اللہ میں تیری تعریف کرتے ہوئے، تیری حمد کرتے ہوئے تیرے پاس آ رہا ہوں۔ کلمہ بھی تو یہی ہے نا، لا الہ الا اللہ ساری حمد ہے، اور محمد الرسول اللہ ساری کملی والی کی شان۔ کلمہ بھی تو یہی ہے، اللہ میں تیری حمد کرتا ہوا آ رہا ہوں، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد۔ میرا اللہ کہتا ہے یہ بندہ آئی میرے پاس وہی لے کے آ رہا ہے جس کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ کلمہ سارا انہی دو چیزوں کا نام ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ، اور محمد الرسول اللہ۔ میرے حضور کملی والے ساری مسلمان کے پاس سارا کھٹیا وٹیا نچوڑ زندگی کا یہی کلمہ تو ہے۔ آج کے بعد اس درود کو نہیں چھوڑیں گے، ایک بار، 3 بار، 5 بار، 7 بار اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یاد نہیں ہے پوچھ کے، ادھر ادھر کر کے، اور اس کو یاد کر لیں۔ میں نے ایک پٹھان کو دیکھا، اس کو دعائے قنوت نہیں آتی تھی، اللہ اکبر، اس کے دل میں جو لگی نا وہ پشتوں میں پڑھتا تھا دعائے قنوت۔ بعض ہمارے لوگ پنجابی میں قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں ایک بابا جی تھے، وہ پنجابی لہجہ تھا ان کا، وہ یاسین نہیں پڑھتے تھے، جاسین،
ہمارے ایک عبدالغفار صاحب ہیں درویش، وہ کہنے لگے کہ بابا جی یہ یاسین ہے، جاسین نہیں ہے۔ کہہ رہے تو اپنا ٹھیک کر، تو اپنی صورت یاسین تھا کر، میری بالکل ٹھیک ہے۔ بابا جی تھی پکی ہو گئی۔ پٹھان کو دعائے قنوت نہیں آتی تھی، ساری رات نہ سویا نہ سونے دیا، دعائے قنوت اللہم انا نستعینک یہی ہے کون سی ونستغفرک ونؤمن۔ اب وہ اللہم انا نستعینک کو پشتوں میں بیان کرتا تھا، وہ کہتا تھا نہیں خان بابا یہ نستعینک، کہہ رہے ہم نستعینک تو پڑھ رہا ہے، انہوں نے کہا نہیں پڑھ رہا نستعینک، یارا تم کرتے کرتے صبح بھی ہوئی، پٹھان کو دعائے قنوت بھی یاد ہو گئی۔ میں مدینہ منورہ سے آ رہا تھا، ایک صاحب مجھے، انہوں نے بھی احرام باندھ لیا، میں نے بھی باندھا ہوا تھا، کہنے لگے چوکیاں آئیں گی، آپ نے چپ کر کے بیٹھنا ہے، صرف ذکر کرنا ہے۔ میں مدینہ سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس نے وہ توپ پہنا، رومال پہنا، رومان کے اوپر کالا سا ہوتا ہے وہ پہنا، جھنگ کا تھا، وہاں بڑی عمروں سے رہتا تھا۔ چوکی پہ آئے نا تو وہ عربی بولے، اللہ جا، پھر چوکی آئے، پھر کہا کیا ہے تو کیا؟ انہوں نے کہا میں عربی بولتا ہوں، ان کی بدووں والی دیہاتی یہ کہیں گے بدو ہے، کہہ رہے چاہ اپنا ہی ہے۔ زندگی میں ہر چیز سیکھی جا سکتی ہے، دنیا کے لیے، مال کے لیے، چیزوں کے لیے۔ میرے پاس فون آتے ہیں میرپور، گجرات، کھاریاں، کشمیر، یہ پٹی یورپ میں بہت زیادہ ہے، ویسٹ میں بہت زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم یا وہ اپنی بولی بول سکتے ہیں یا انگلش ایسی بولتے ہیں کہ انگریز پاگل ہو جاتا ہے، کہتا ہے بابا مجھے سکھا، بیٹھ میں طالب علمی کرتا ہوں۔ اردو نہیں بول سکتے، زندگی میں ہر چیز سیکھ لیتے ہیں۔ آج فیصلہ کریں، ہم نے یہ درود سیکھنا ہے، سیکھنا ہے۔ یہ میرا پہلا پیکج چلتا جا رہا ہے، ابھی ہم نے جو پیکج آپ کے پاس شاپر مل گئے وہ کرنے ہیں، یہ اضافی ہے۔ میں لنگر کا سامان لینے گیا، برتن وغیرہ تھے، ہزاروں کٹورے، ہزاروں پلیٹیں، فلاں فلاں۔ یہ شالم مارکیٹ میں ہے، کسیرہ بازار لاہور میں۔ برتن والے سے میں نے کہا جھونگا دے۔ آج کی نئی نسل کو جھونگے کا کیا پتہ ہے آپ کو جھونگے کا؟ ہاں؟ اس کے بعد نا ایک چیز ہوتی ہے ایسے، میں بچہ تھا تو کچھ ہی کریانے والے کے پاس لینے جاتا تھا تو وہ بچوں کو جھونگا دیتا تھا تاکہ گاہک میرے پاس ہیں۔ پھر یہ وہ ایک چورن ہوتا تھا، یہاں رکھ دیتا، ہم زبان سے چاٹ لیتے تھے، یا وہ خشک دودھ رکھ دیتا تھا ایسے زبان سے، ہم چاٹ لیتے تھے۔ تو میں نے اس کو کہا جھونگا دے، اس نے مجھے پھر ایک گلاس دیا، اس نے کہا یہ گلاس اضافی ہے، پھر لنگر میں ڈال دیا۔ یہ جھونگا ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ پہلا پیکج ہے، پہلا ہے، اور اس کو یاد رکھیں گے۔ آج ہم بڑی تفصیلی باتیں کریں گے، تھکیں گے تو نہیں ہیں؟ جس وقت تھک جائیں گے میں پھر اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ کرسی ہے ایسی کہ مجھے پیچھے گھسیٹتی ہے، میں آگے ہوتا ہوں، کتنی دیر تک یہ کشمکش چلے گی؟ کرسی یوں ہے، وہ کہتے ہیں ٹھاٹ سے بیٹھ۔ دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے، ایک درویش تھے، غور سے سنیے گا۔ ایک بندے دکھیارے غم کے مارے کے پاس آئے، ان کے پاس آئے کہ حضرت ساری دنیا کا غم میرے پاس ہے، قرضے، بیماریاں، تکلیفیں، ناکامیاں، مشکلات، فلاں مسئلہ، فلاں مشکل، یہ مسائل میرے پاس ہیں، کوئی رحم فرمائیں، کوئی دعا فرمائیں، کوئی شفقت فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا 40 پردیسیوں کو جمع کر کے آ، دعا کریں گے، پردیسی کی دعا قبول ہوتی ہے، اتنی تو قبول ہوتی ہے میرا اللہ پردیسی کی نماز بھی آدھی کر دیتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے پردیسی اگر تجھے روزہ رکھنے کی وہاں سہولت نہیں ہے، فرض روزہ رمضان کا تو اس کو فی الحال چھوڑ سکتا ہے، پردیسی کے لیے رعایتیں ہی رعایتیں، اللہ کی کریمی کی وجہ سے۔ تو فرمایا پردیسی کو ڈھونڈ کے لے آئے، پردیسی کو ڈھونڈ کے لے آئے، 40 پھر دعا کر، اور جو دعا کر آمین کہیں، تیری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اور ایسا ہوا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ یہ بتائیں اس محفل میں، کراچی کی آج کے اس محفل میں کتنے پردیسی ہوں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں یا کریں، خواتین
مرد پردیسی ہیں، 40 سے زیادہ ہیں۔ اور یاد رکھیے گا آج جتنے ہم قبولیت کے عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ ان پردیسیوں کی وجہ سے قبول ہوں گے۔ پھر میرا ایک اور پیکج ہے جو کتابوں سے ثابت ہے، ثبوت کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ جو بندہ کسی ناممکن مشکل میں، مسئلے میں، پریشانی میں ہو اور بچوں سے دعا کرائے، کبھی بھی اس کی دعا رد نہیں ہو، رد نہیں ہو۔ میں نے اس کے بڑے تجربے کیے ہیں، میں نے اس کے بہت، میرے گھر میں ہمارے پڑوسیوں کا ایک بچہ ہے 3 4 5 مہینے کا، میں اس کو کیا کرتا ہوں، کل بھی میں نے یہ عمل کیا، پرسوں کٹورا لے کے نا اس کو پانی پلاتا ہوں، منہ میں سے ذرے تھوکیں اس کے اندر آتی ہیں، اس نے جو کھایا پیا ہوتا ہے، پھر اسی جگہ منہ لگا کے میں پیتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں کہ مولا یہ بچہ ہے، اس کی آنکھیں فرشتے، اس کے کان فرشتے، اس کے جذبے فرشتے، اس کے قدم فرشتے، کیوں؟ فرشتوں نے کوئی گناہ کوئی خطا کی ہی نہیں، پاک، اس کی نظریں، اس کی چیزیں پاک۔ اور میرا آقا، میرا اللہ، تیرے حبیب، تیرے کملی والے کا فرمان ہے کہ جھوٹے میں شفا ہے مومن کے، اس معصوم بچے سے بڑھ کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ یہ اگلا پیکج دے رہا ہوں، بچوں کو کبھی ضائع نہ کیجیے گا۔ اور ان بزرگوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں منت کر کے، جو مسجد میں آنے والے بچوں کو بہت سختی کرتے ہیں، یہ ہماری نسلیں ہیں، ان کو مسجدوں سے نہ نکالو ورنہ کبھی نہیں آئیں گے۔ بہت سختی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، صفوں سے نکل جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، نہ کیا کریں، منت ہے، درخواست ہے۔ بچہ کا جھوٹا میں نے تجربہ کیا، میں چھوٹے سے بچوں کو اٹھا کے سینے سے لگاتا ہوں اور کہتا ہوں اے اللہ توجہات سے بڑا فیض ملتا ہے۔ ہاں، شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ ایک درویش تھے، ان کے بیٹے محمد یوسف باپ کی جذبوں کو نہیں جانتے تھے، باپ کی کیفیتوں کو نہیں جانتے تھے، اور باپ کے کام سے ان کو کوئی شرح صدر نہیں تھا۔ آخری وقت میں فرمایا آ یوسف ہم چلے، اور سینے سے لگایا، اور جو نور تھا، جو نسبتیں تھیں سینے کی، وہ ساری منتقل کر لی اور چلے دنیا سے۔ صبح منبر پہ وہ یوسف بیٹھے، جسم تو یوسف کا تھا، باقی سارے لفظ، لہجے اور روح باپ کی تھی۔ نسبتیں منتقل ہوتی ہیں۔ اور بتاؤں، فرمایا پڑھیں اقرا، حضور فرمانے لگے میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر کہا آپ پڑھیے۔ پھر فرشتے نے کیا کیا، سینے سے سینہ لگا کے آپ کو کھینچا۔ جو اللہ کی طرف سے جبریل نور لائے تھے وہ میرے کملی والے کے قلب اندر کے اندر منتقل فرمایا، اتنا بھیجا کہ دم گھٹنے لگا۔ پھر فرمایا پڑھیے، آپ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ سینے سے سینہ لگانے اس نسبت سے کیا نسبت ملتی ہے۔ میں بچوں کو سینے سے لگاتا ہوں، اچھا مچلتے ہیں، نہیں آتے، جب سویا ہوا بچہ بے ہوش اس کو سینے سے لگا کے لیٹ جا چھوٹا سا، اور پھر کر اللہ سے باتیں، مولا اس کا دل نور، اس کا جسم نور، اس کی آنکھیں نور، اس کا دل پاک، اس کے جذبے پاک، اس کے ہاتھ پاک، اس کے پاؤں پاک۔ اے سخی آقا، میری ظلمت اور نحوست اس کے اندر منتقل نہ کرنا، اس کا نور مجھے عطا کر دے۔ ہم تو بچوں کو کیش نہیں کرتے، بچوں کو کیش کریں گے تو عیش کریں گے، بچوں کو کیش کریں گے تو عیش کریں گے، ہم تو ان کو کیش ہی نہیں کرتے۔ ان کا جھوٹا شفا ہے بیماریوں کے لیے، جادو کے لیے، جنات کے لیے، مشکلات کے لیے، ناکامیوں کے لیے،
مسائل کے لیے میرے آقا نے فرما دیا مومن کا جھوٹا شفا ہے، سب مومنوں کا شفا ہے، لیکن بچے سے بڑھ کے کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ بولیے، ہو سکتا ہے؟ ان کا جھوٹا شفا ہے۔ اچھا، ان کے آنسو میں نے شفا پائی ہے، ان کے آنسو میں نے شفا پائی ہے۔ آنسو میں بچے روتے ہیں نا، ان کا آنسو ایسے گرتا ہے، جہاں تکلیف ہو وہ آنسو اٹھا کے اس تکلیف کی جگہ پہ لگا اور اللہ کی رحمت کے کرش میں۔ اس میں بھی ایک حدیث سناتا ہوں، اس میں بھی ایک حدیث سناتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے مومن کا اللہ کے خوف سے وہ آنسو جو ابھی پلکوں سے بھی نیچے نہیں گرا۔ غور سے سنیے گا، توجہ سے، آپ طلب والے سچے جذبے والے بیٹھے ہیں، آپ کے چہرے پہ نور نظر آ رہا ہے، اللہ مجھے بھی دے دے۔ میں کہ جو بندہ میں نے اس کو سائلنٹ پہ نہیں لگایا، جو بندہ بچے کے آنسو کو جہاں تکلیف ہے وہاں لگائے، حیرت انگیز ریزلٹ ہے۔ اس پہ میں ایک حدیث سنا رہا تھا، میں جو بندہ اللہ کے خوف سے روئے، اللہ کے شوق سے یا خوف سے روئے اور خوف زدہ ہو جائے، اس کی پلکوں میں آنسو آئے، نیچے نہ گرے، اتنا چھوٹا سا آئے، قیامت کے دن حدیث کا مفہوم ہے یہی آنسو پہاڑ بن جائے گا، جہنم کے سامنے فرشتے گھسیٹنے کی کوشش کریں گے، سامنے آڑ بن جائے گا، اور یہ چھوٹا سا آنسو اس کو بشکوا کے جنت میں لے جائے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو بس تھوڑا سا ڈر گیا، میرا اللہ کہتے ہیں اس کو کہہ دو ایک جنت نہیں 2 جنتیں دوں گا۔ اب کس کو کافر کہیں گے، کس کو منافق کہیں گے، کس کو جہنمی کہیں گے، کس کو بدکار کہیں گے، کس کے بارے میں کہیں گے یہ کافر ہے اور اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، منافق ہے، فراڈیا نو سرباز ہے، پتہ نہیں کس کو کلمہ نصیب ہو جائے اور خدا نہ خواستہ میں پکڑا جاؤں، میں گھسیٹا جاؤں۔ لوگوں کو بارے میں بھی آج وعدہ کروں گا، آخری موت تک سیکھنے والا ہوں، آپ بھی لوگوں کے بارے میں اچھا جذبہ رکھیں، اچھا گمان رکھیں، اچھا خیال رکھیں، اچھا تصور رکھیں۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس میں بغداد میں ان سے گیا، ان سے بہت ساری باتیں کر کے آیا، اللہ پہنچاتا ہے، میں کچھ صاحب کشف ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتا۔ میں ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگے میں کفن چور ہوں۔ 2-3 واقعات میں مختصر جمع کر رہا ہوں۔ میں نے ایک بندے کو کھولا، اس کی میت کو، اس پہ پیسے لگے ہوئے تھے، اس نے کہا وصیت کی تھی کہ میرے پیسے ساتھ دفن کر دینا۔ میں نے پیسوں کو ہاتھ لگایا، یعنی اشرفیاں تھیں، تو ہر اشرفی جہنم کی طرح دہک رہی تھی، اور میرا ہاتھ جب تک پانی میں رہے ٹھیک ہے، پانی سے نکلے تو آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ، آگ ہی آگ ہے۔ تو میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے خوف اور شوق سے رو، اللہ کے خوف سے جو آنسو نکلے اس زخموں پہ، اس جلن پہ لگا، اور اس نے ایسا کیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ آنسو اور وہ جلن آنسو کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ بچے کے آنسو لیا کریں، بچوں سے دعائیں لیا کریں۔ میں نے کئی لوگوں کہا ٹافیاں سامنے رکھ دو، مٹھائی سامنے رکھ دو، پہلے نہ دینا، کھا کے بھاگ جائیں گے، ہاتھ نہیں آئیں گے، رکھ دو سامنے، اور ان سے کہو بھائی سونا نہیں ہے میرے سامنے، کچا ڈرائیور ہوں، ابھی حج پہ تھا میں، اللہ نے لے گیا، ہم عرفات سے نکلے، اب دیکھ لو آپ کے سونے سے میرا موضوع کہاں چلا گیا۔ کیا بات کر رہا تھا؟ ابھی نقد ایک واقعہ ہوا، عرفات سے چلے تو مینا کی طرف، کوئی گھنٹے کا سفر، ٹریفک بلاک، تو ایک بندے نے کیا کیا، وہاں سو گیا، خراٹے شروع ہو گئے، ڈرائیور کہنے لگا 2 دن کا جاگا ہوا ہوں، لائٹیں جلائیں، اس کو اٹھاؤ، اس کے خراٹوں کی وجہ سے مجھے نیند آئے گی، کہیں مار دوں گا۔ اور جو پکے ڈرائیور ہوتے ہیں ساری کوچ سو رہی ہوتی، وہ چل رہے ہوتے ہیں، مہربانی کر بھائی میں کچا ڈرائیور ہوں، میرے سامنے سونا ہے تو ایک سائڈ پہ ہو کے سو جا، لگتا ہے سونے آئے ہو یہاں۔ بچوں سے دعا کرائیں، بچوں سے دعا کرائیں، کوئی میٹھی چیز، کوئی کھانے پینے کی چیز سامنے رکھیں۔ اچھا، ان کی غفلت کی دعائیں بھی قبول ہیں، ہاں ایسے کر رہے، چھیڑ چھاڑ کر رہے، آمین، میرے تجربے ہیں، کوئی بھاگ رہا، کہنے لگا انکل دیکھو مجھے تنگ کر رہا، اس کی بات نہ سننا، کہنے لگا آمین کہو، آمین کہو، ہاں
बड़ी दुआएं कबूल होती हैं, बड़े मसले हल होते हैं, बड़ी मुश्किलें दूर होती हैं। मैं बताऊं, मैं एक सनद के साथ एक बात बता रहा हूं। सनद के साथ खलीफा अब्दुल मलिक मरवान, और मैं जब कोई मसला पेश आता था, मुश्किल पेश आती थी, कहता था गरीबों के बच्चों को जमा करो, और खाने पकवाता था, लाजवाब चीजें पकवाता था, सामने रखता था। बच्चे जमा हो जाते थे, मजदूरों के, गरीबों के। जमा करने के बाद कहता था दुआ मांगो, और फिर दुआ कहता था कि मौला, लोग मुझे खलीफा कहते हैं, बादशाह कहते हैं, असल बादशाह तो तू है। अल्लाह ये मेरा मसला है, अल्लाह ये मेरी मुश्किल है, या अल्लाह ये मेरी परेशानी है, अल्लाह दूर कर दे। और फिर बच्चों को खिलाता था और कहता था, अपने आप को कहता था, मुतमईन हो जाओ, मैंने उस करीम के पास वो भेजे हैं जिनकी रद्द नहीं होती। अपने आप को कहता था, मुतमईन हो जाओ, मैंने उस करीम के पास वो भेजे हैं जिनकी रद्द नहीं होती। मासूम बच्चे, गरीबों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों से दुआ कराया करें, इन बच्चों को साथ लेके चला करें। अगला पैकेज, जब हम छोटे से थे हर चीज रो के मनवाते थे, जब बड़े हो गए रोना छोड़ दिया। और रोना वो है मखलूक के सामने नहीं, जो मखलूक के सामने रो के हाजते मनवाता है, जो मखलूक के सामने रो के हाजते मनवाता है, वो असल नहीं। जो तन्हाइयों में मुझे रोज उसके गम में यूं ही सारी रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना। जो रोता है तन्हाइयों में, वो अल्लाह से फैसले करवाता है। मेरे हुजूर का 5 घंटे की दुआ बदर की, और रोना, और कभी हाथ यूं ऊपर गए, कभी नीचे गए, कभी आप तड़पे, कभी आप मचले, और कभी आप अल्लाह के हुजूर। अल्लाह पाक ने फरमाया, फरिश्तों को उतरो, फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी अल्लाह ने हजारों फरिश्ते भेज दिए। उन्होंने सफेद लिबास पहना हुआ था, पगड़ियां पहनी हुई थी, और घोड़ों पे हिनहिनाते हुए आए। एक ताकतवर आदमी को 2 बंदे कमजोर पीछे हाथ बांधे हुए पकड़ के ले आए। और ताकतवर वो था जिसकी आवाज 14 मील तक जाती थी, और ताकतवर वो था जो बड़े से बड़े घोड़े पे बैठता था तो पाँव नीचे इतना बड़ा कद था, और कई बंदों पे गालिब होता था, दोनों हाथों से तलवार चलाता था, कई बंदों पे गालिब और ताकतवर था। उसको पीछे हाथ बांधे हुए 2 कमजोर सहाबी ले आए। या रसूल अल्लाह, ये जंगी कैदियों में से है। उसने कहा, इन्होंने मुझे नहीं पकड़ा, इनको पकड़ के बांध के किसी ताकत ने दिया है, वो मैं नहीं जानता। ये मुझे पकड़ सकते, ये मुझे पकड़ सकते। अपनी जिंदगी में कुछ चीजें शामिल करें जिनका ताल्लुक मसाइल के हल के साथ है, और जिनको हम छोटा छोटा समझते हैं। हड्डियों को बहुत छोटा छोटा समझते हैं। ये हड्डियां जो मुर्गी की, बकरी की, भैंस की, बैल की, जो जानवर का गोश्त खाते हैं, इसको छोटा छोटा समझते हैं। हदीस में आता है, इन हड्डियों पे मेरा अल्लाह फिर से खुराक लगाता है, फिर से गिजा लगाता है, और वह जिन्नात की गिजा है। मेरे पास कई वाकयात सामने आए, जिन्नात घरों को आग लगा देते थे, कपड़े फाड़ देते थे, चीजें उलट देते थे, घर में झगड़े, बीमारियां, तकलीफें, नाकामियां आंखों से नजर आते थे, आंखों से नजर आते थे, और सरगोशियां करते थे। मेरे पास वाकयात आए, पेशाब ऐसा करते थे कि तेजाब से नहीं धुलता था, गंदा पेशाब, बदबूदार। वाकयात हैं मेरे पास, जिंदगी गुजरी इसी शोबे में, आज भी तालिब इल्म हूं। मैंने उन हजरात से कहा, जिन्नात को गिजा दें। एक लफ्ज आपने सुना होगा, मुंह खावे ते अख शर्मावे। सुना? मुंह खावे ते अख शर्मावे। मैंने कहा आका ने फरमाया, में हुजूर ने, हड्डियों में फिर अल्लाह गिजा लगाता है अपनी कुदरत कामला से, और जिन्नात की गिजाएं लिखी हैं, उनमें एक गिजा हड्डियां भी हैं। ये हड्डियां कभी ज़ाया ना कीजिएगा। अगर दौलतमंद बनना है, अगर सेहत चाहनी है, अगर मसाइल का हल चाहना है, मैं सब चीजें हदीस की रूह से बयान कर रहा हूं। हर चीज के पीछे हदीस का, कुरान का, अकाबिर का, औलिया सालिहीन के हवाले हैं। कभी ज़ाया ना कीजिएगा। क्या करें?
इन हड्डियों को उठा के ऐसी जगह रखें जहां बिल्लियां खा जाएं, जानवर खा जाएं, बेजुबान चीजें खा जाएं, बज़ाहिर वो खाएंगे। आप ये नियत करें, ए जिन्नात ये आपकी ग़िज़ा है, हम आपका इकराम करते हैं, आप हमारा इकराम करें, हम आपका एहतराम करते हैं, आप हमारा एहतराम करें। वाक़यात मेरी ज़िंदगी में बहुत हैं, सिर्फ एक वाक़या सुनाऊंगा। एक घर में यही वाक़यात हो रहे थे, जब मैंने कहा कपड़े कट जाना, बीमारियां, झगड़े, तकलीफ़ें, मुश्किलात, बाकायदा जिन्नात आके कहते थे हम तुम्हारे घर को बर्बाद करके छोड़ेंगे। हमें किसी ने जादू के जरिए मुसल्लत किया है, काले जादू के जरिए मुसल्लत किया है, काले जादू के जरिए मुसल्लत किया है। हम भी कैसे नादान हैं, नावाकिफ कहूं हम कैसे हैं। अजीब बात है, कहते हैं अंग्रेजों को जादू जिन्नात नजर बद नहीं होता, हमें होता है। अंग्रेज हमसे कहीं ज्यादा मानते हैं। मैंने अंग्रेजों की अब तक 1000 से ज्यादा किताबें जमा कर ली हैं, अपकरी की लाइब्रेरी में डाल दी हैं, अंग्रेजी में हैं, जुबानों में हैं। क्या कि अंग्रेज को जब जादू जिन्नात हुआ, नजर बद हुई, उनका क्या हाल हुआ, उन्होंने अपना हाल लिखा है। अगर पढ़ना है तो अपकरी की साइट पे लिखें जादुई लाइब्रेरी, अंग्रेजों की किताबें कि अंग्रेज जादू जिन्नात नजर बद और इन चीजों को हमसे ज्यादा कितना मानते हैं। हमारी नावाकफियत है, हम कहते हैं जादू जिन्नात नजर बद अंग्रेजों को नहीं हो तो हमें होता है। उसके घर में यही वाकयात थे। मैंने आमाल बताए। आमाल क्या बताए? 5 अल्लाह के नाम बताए जिसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा, जादू, जिन्नात, बीमारियां, तकलीफें, नाकामियां ना जाती हों, आजिज़ आ गया हो, सिर्फ 5 अल्लाह के नाम पढ़े। और तादाद कितनी पढ़नी है उसकी तादाद भी बताता हूं। वो 5 नाम हैं, या हाफिजो, या हफीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम। या हाफिजो पढ़े? नहीं, जज्बे से नहीं पढ़ा। भाई कुर्सी के पीछे से कोई निकाल। कुर्सी क्या है? कुर्सी पीछे यूं झकी हुई है, कोई है सही मामला? मुझे कितने घंटे बैठना है, कैसे बैठने देगी? या हाफिजो, या हफीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम। इतने बड़े मजमे ने पढ़ा, आपने तो बैठे बैठे 70,000 पता नहीं कितना पढ़ लिया होगा। जो बंदा सिर्फ 7 बार, कितनी बार? या 70 बार, या बेशुमार इसको पढ़ेगा, उसकी दुकान बंधी हुई है। सोच लेना जरा, उसका घर बंधा हुआ है, उसकी जिंदगी में बंदिश है। शेखुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र रहमतुल्लाह अलैह के पास बंदा आया, हजरत किसी ने हमारे घड़ियाल को बांध दिया है, जो टन टन करता था ना घड़ियाल पहले, वो बांध दिया है। और एक बंगाली की तरफ तसव्वुर किया कि उसको जादू बहुत आता है। हजरत ने फरमाया ये मेरी पोस्ट पड़ी है अकाबिर पर एतमाद, उसमें देख लेना, किताब का हवाला है, मौलाना यूसुफ मताला रहमतुल्लाह अलैह का फौत हो गए, उनका हवाला है। फरमाया उसको देख के ये आमाल करो। कुछ अरसे के बाद एक बंदा आया हजरत शेख के पास, हजरत किसी ने लंगर खाने का तंदूर बांध दिया है, तंदूर में लकड़ियां डालते हैं, धुआं चलता है, शोला नहीं आता। हजरत ने फरमाया मिट्टी के ढेले, कंकर, फलां चीज लेके उस पे दम करके तंदूर में डालो, तंदूर खुल गया। इसलिए कहता हूं अपने बड़ों को पढ़ें, अपने बड़ों को पढ़ें। हमारे बड़ों ने हमें जिंदगी की बहुत सारी राहें दी हैं, उन राहों की वजह से हम बड़े बड़े शिर्क और बिदत और गैरुल्लाह से बच जाएंगे। जिसकी दुकान बंधी हुई हो, जिसका घर बंधा हुआ हो, और कहता है नया घर लिया है पर सुकून नहीं, पुराना घर है, इस कमरे से कोई आवाजें आती हैं या यहाँ से कुछ होता है, या मेरे बच्चे डर जाते हैं, या घर में बेसुकूनी है, घर में मियाँ आता है तो लड़ाई का तूफान, बीवी आती है तो झगड़े का तूफान, बच्चे आपस में उलझते हैं, एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हैं, जिंदगी में चैन खत्म हो गया, या किसी ने मुझ पे वार कर दिया, या कोई जादू जिन्नात किसी ने भेजा, या मेरे ऊपर जादू जिन्नात की बंदिशों की इंतहा हो गई।
اسے کہہ دیں چپ کر کے نا اللہ کے ان 5 ناموں کو زندگی کا حصہ بنا، ان 5 ناموں کو، اب وہ 5 نام میرے ساتھ جذبے سے پڑھیں گے۔ میں چاہتا ہوں، کیوں پڑھا رہا ہوں؟ پتہ ہے کیوں پڑھا رہا ہوں؟ آپ کو کہتے تو آپ خود پڑھ لیتے۔ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ماشاءاللہ سارے حضرات، اگر کوئی پڑھے لکھا نہیں ہے تو ایک پل میں اس کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں، اس لیے پڑھا رہا ہوں۔ کوئی مخلص، کوئی نیک، کوئی صادق، کوئی امین، کوئی سخی، کوئی درویش، کوئی رونے والا، اللہ نے صفات لوگوں میں منتقل کی ہیں اور تقسیم کی ہیں۔ کسی کے اندر سجدے کا جذبہ، کسی کے اندر خدمت کا جذبہ، کسی کے اندر سخاوت کا جذبہ، کوئی سچا عادل حاکم بیٹھا ہو، کوئی سچا درویش بیٹھا ہو، کسی ایک کی قبول ہوتی ہے تو سب کی قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں اجتماعی پڑھاتا ہوں تاکہ ہمیں قبولیت کے دروازے ملے۔ آئے تھے خالی جھولی لے کر، جائیں گے انشاءاللہ بھری جھولیاں لے کر۔ وہ میں نہیں دوں گا، میں تو خود منگتا فقیر، میں تو خود منگتا فقیر۔ تیرے در کا جو بھی فقیر ہے، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے، وہی 2 جہاں کا امیر ہے۔ اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گداہ شاہ جہان ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے گھر میں اگر بندش ہے، مشکل ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، حالات کی سختیاں اور تلخیاں ہیں، آپ کی فیکٹری میں نظر بد ہے، آپ کو نظر بہت لگتی ہے، آپ کے بچوں کو، سب کا تصور کر لیں۔ کر لیا میں کہتا ہوں عجیب چیز ہے، یہ بہت عجیب چیز ہے۔ ایک جگہ نا میں گیا، خانے وال کے ساتھ ایک جگہ ہے جہانی، وہ کہنے لگے اس کمرے کے اندر آج تک کوئی نہیں سو سکا، کوئی بھی نہیں سو سکا، یا مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، یا اس کو زخمی کر دیتے ہیں، یا میں کہا مجھے بند کر دو اس کے اندر، سردیوں کی راتیں عشاء پڑھ کے بند کر دو، صبح مجھے نکال لینا، باہر سے کوڑا لگا دو۔ کہنے لگے حضرت کو، میں کہا چھوڑو بند کر۔ اچھا مجھے کس پہ بھروسہ تھا؟ اپنی ولایت پہ نہیں، نہ ہوں، اس کے نام پہ بھروسہ تھا۔ کس کے نام پہ؟ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے نام فرید ہے۔ فرید کہتے ہیں یکتا، ایک، احد۔ احد کا دوسرا معنی فرید بھی ہے۔ احد کا دوسرا معنی، یہ بچوں لوگوں کے نام غلام فرید ہوتا ہے، اللہ کا غلام۔ جس کا نام غلام فرید ہو نا، اس کا دوسرا نام معنی غلام اللہ بھی ہے۔ غلام فرید اللہ کا نام ہے۔ تو میرے سامنے تو اللہ کا نام تھا، میں گیا، میں اعمال کیے، تسبیح پڑھی، سو گیا۔ سچی بات ہے ان نام کی برکت سے کوئی میں نے جھگڑا نہیں کیا۔ ایک جن آیا، اس نے آنکھیں نکالی، میں نے پکڑ کے یوں پھینکا، اس نے یوں پھینکا، جنگ کی۔ آپ کو میں ایک کہانی سناؤں، ان کو سنبھالو یہ سو رہے ہیں، یا ان کو اٹھا دو یہاں سے۔ آپ نے یہ سنبھالا، اپنے کوئی کہانی میں سنا، کچھ بھی نہیں ہوا انہی ناموں کی برکت سے۔ میں نے ایک تسبیح پڑھی بیٹھ کے سو کے، میں نے کہا اگر اللہ کے بندے تم ہو، تم بھی سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ اب ہوگا میرے پاس کیا تھا؟ کوئی بابا نظر نہیں آیا، کچھ نظر نہیں آیا، کوئی چوگا پہنا ہوا ہو، کچھ بھی نہیں، نہ مجھے جن نظر آتے ہیں۔ مجھے اس دن کہنے لگا، ایک میں چینل کو پروگرام دے رہا تھا، مجھ سے کہنے لگا آپ کو جن نظر آیا کبھی؟ ہاں۔ کون؟ میں کہا تو ہے جن۔ میرے مصروف وقت میں تو نے ادھر سے پکڑا کے میرے ساتھ پروگرام کر لیا، تو جن نہیں؟ نہیں ریئلی۔ میں کہا یہ جن ہے، تو جن کہاں نظر آیا مجھے؟ یہ اللہ کے نام ہیں، 5 نام ہیں، اور اس کے اندر بڑی طاقت ہے، اور ان 5 ناموں میں بہت قوت ہے۔ آئیں پھر گھر کا تصور، نسلوں کا تصور، کاروبار کا تصور، اپنی ذات کا تصور۔ اچھا اس کا ایک اور فائدہ بھی سن لیں،
जो चाहता है नफ्स और शैतान की जंग से बच जाऊं, जो चाहता है नजरें पाक रहें, जज्बे पाक रहें, तन्हाइयां पाक रहें, ताल्लुक मा अल्लाह रहे, जो चाहता है विलायत का ताजदार बन जाऊं, जो चाहता है कब्र में ऐसे जाऊं जैसे कफन सफेद है, ऐसे मेरा दिल भी पाक और सफेद हो, जो चाहता है मौला मेरे अंदर ऐब है, मेरे अंदर ऐ अल्लाह तो अपनी राम की बरकत से नफ्स और शैतान की जंग, शैतान की मैं नहीं लड़ सकता, मैं कमजोर हूं, मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं, मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं। तो वो मेरे साथ पढ़े, या हाफिजो, या हफीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम, या हाफिजो, या हफीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम, या हाफिजो, या हफीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम। अब आखिरी दफा गौर से तवज्जो से पढ़े, या हाफिजो, या हफीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम। सुभान। ये अल्लाह के 5 नाम हैं, ऐसी जिन्नाती शैतानी चीजों को जकड़ के रखते। यहां तक कहा कि एक बंदा मुझे मिला, खास तौर पे ये खवातीन जो है ना, ये बहुत पागल होके दीवाना होके पढ़ती हैं। वो माई अल्लाह की नेक बंदी थी, उसके घर में कोई जिन्नात, जादू, परेशानियां, मसाइल, उसने जो इसको सांसों में पढ़ना शुरू किया, दिन रात एक कर दिया, लम्हा लम्हा एक कर दिया, किसी चीज का इंतजार नहीं किया, बस हर हालत में पढ़ा। कहा जिन्नात सामने आए, किसी चीज ने उनको रस्सों से, जंजीरों से बांधा हुआ है, और कहते हैं तुझे अल्लाह का वास्ता देते हैं ये ना पढ़, ये ना पढ़। मैंने कहा तुम उनको अल्लाह का वास्ता दो कि हम ये पढ़ेंगे, हम ये पढ़ें, हम नहीं छोड़ेंगे। याद रहेगा या हाफिजो, या हाफिजो। आज तो बैठे बैठे आपका साथ साथ इलाज भी हो रहा है, साथ साथ बंदिशें भी टूट रही हैं, साथ साथ नाकामियां भी खत्म हो रही हैं, साथ साथ हालात भी बेहतर हो रहे हैं। और फिर कह रहा हूं, मोहब्बत और प्यार से आप बैठे हैं, जज्बे से बैठे हैं, आपके बैठने से अल्लाह मज़ामीन मुझ पे जारी कर रहा है, मज़ामीन। अब एक अमल और बताता हूं। आप कहते हैं चलते चलते जिंदगी की खबर नहीं, तू फकीर है, हमें कोई चीज दे के जा, ऐसी चीज दे के जा जो अल्लाह से मांगे मनवाएं। बेटियों का रिश्ता है, औलाद के रिश्ते हैं, कोई घर है, कोई सवारी है, कोई जॉब है, या जॉब में कामयाबी है, या कामयाबियों से अगली कामयाबी है, या नाकामियों से निकलना चाहता हूं, या हालात की बंदिश और गर्दिश को खत्म करना चाहता हूं, करना चाहता हूं। आप ऐसा करें, कोई एक अमल देते जाएं। आए सुने, एक अमल दे रहा हूं। 40 बार सूरत फातिहा पढ़ें, या एक बार, कितनी दफा सूरत फातिहा 40 बार पढ़े या एक बार पढ़े, अवल आखिर 3 दफा दरूद पाक के साथ। सूरत फातिहा जब पढ़े, पहले फरमान सुन लें, पहले फरमान सुन लें। सरकार का फरमान है, फरमाया जो सारे कुरान में है वो सूरत फातिहा में है। सारे कुरान की जेर जबर सूरत, कुरान की 114, कुरान के रकू, कुरान की मंजिलें, कुरान की आयात, जो सारे कुरान में है वो किस में है? और जाओ जो सारी सूरत फातिहा में है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का माना क्या है? मौला बंदा तेरा, गुलाम तेरा, बंदा तेरा, गुलाम तेरा, मजबूर तेरा, मातहत तेरा, फिर दर किसी और का, फिर अपने दर से ना हटा। मौला मुझे दर दर का गुलाम ना बना, तेरे दर का जो भी फकीर है वही दो जहां का अमीर है। उसे बादशाहों से क्या गरज जो गदाहे शाहे जहान है। मौला फिर अपने दर का गुलाम बना। इय्याका नअबुदु
آپ نے ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھیں، صبح جب بھی اٹھیں سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ سورۃ فاتحہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آگے نہیں پڑھنا، یہ غور طلب بات ہے، بس یہاں تک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سارا دن وضو بے وضو، لمحہ با لمحہ، ساتھ با ساتھ، ہر حالت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہرانا ہے، پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی ناکامی، حالات کی سختیاں، تلخیاں، کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہے، آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا بھی ہے، دہرانا بھی ہے اور کرنا بھی ہے۔ آئیں ہم بیٹھ کے، اگر آپ جذبے کے ساتھ باواز بلند میرے ساتھ پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، توجہ سے پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد۔ بس سخی کے دروازوں کو ایک دفعہ کھٹکھٹائیں، نہ کھولے، پھر کھٹکھٹائیں، نہ کھولے، پھر آخرکار سخی کہے گا دیکھو تو صحیح کون مجبور بے بس ہے جو بار بار میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ یہ سخی کے دروازے کو دستک دینا ہے، سخی کے دروازے کو آوازیں دینا ہے، سخی کے دروازے کو، اور سخی کو فریادیں کرنا ہے۔ اور وہ شہنشاہ سخی ہے جو پل میں سنتا ہے، ایک پل میں راضی ہو جاتا ہے، ایک پل میں ناراضیاں ختم کر دیتا ہے۔ میں دنیا کے سب سے بڑا مجرم، دنیا کا سب سے بڑا، میرے پاس ایک صاحب ہے، شراب پی پی کے نا اس کے ہونٹ یہ جلے ہوئے تھے، ہونٹ نا بعض نا سگریٹ اتنا پیتے ہیں ہونٹوں پہ، یہاں آپ نے دیکھا ہوگا نشان پڑ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے شراب پی پی کے ہونٹ جلے ہوئے تھے۔ میرے پاس آیا، کہا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا زندگی شرابوں میں گزری ہے، شراب کے علاوہ جو بھی شراب کے ساتھ ہے اسی میں گزری ہے، بخشش ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا میں نے بخشنا ہے، تو یہ پتہ نہیں وہ کتنا بڑا کریم ہے۔ میں نے یہی آیت بتا دی، یہی عمل بتا دی، یہی آیت بتا دی، یہی عمل بتا دی، یہی عمل بتا دی۔ میں نے کچھ نہیں کھائی کوئی ایسی چیز، ہماری ایک دوا ہے 70 شفائیں، وہی کھائی، آپ کو اندر خود ہو سی تھا، خود مقام چاہو، وہ بات ہے کہ کھایا کیا ہے، وہ 70 شفائیں کھاتا ہوں نا تو کچھ گلا ٹھیک ہو جاتا۔ میں نے کہا ایسا کرو، یہی عمل کرو۔ کہنے لگا نیا زیادہ نہیں کر سکوں گا، میں کہا جتنا ہے کر لوں، لیکن اس نے زیادہ کیا۔ قدرت کا نظام دیکھیں، کچھ ہی عرصے بعد بیمار ہو گیا۔ اس وقت جب میرے پاس آیا تھا وہ 70 سے آگے بہت سارا نکل گیا تھا، بابا تھا، اپنے علاقے کا بڑا چودھری تھا، بہت بڑا چودھری تھا، قوم کا جٹ تھا، چودھری تھا، بڑا دبنگ آدمی تھا، بندوں کو سیدھا کروا دیتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ بیمار ہو گیا، نشتر ہسپتال ملتان میں لے گئے، کئی دن وہاں داخل رہا اور یہ وظیفہ نہ چھوڑا۔ کہنے لگا مجھے مسجد میں لے چلو، میرا دل کہتا ہے مجھے مسجد میں لے چلو۔ مسجد میں گیا، نماز کا وقت نہیں تھا، محراب میں چلا گیا، محراب میں جا کے ایسے سجدے میں گر گیا اور سجدے میں گر کے زور زور سے پڑھنے لگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد۔ پھر اس کی آواز آہستہ آہستہ کم ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد آواز ختم ہو گئی۔ دیکھا تو اللہ کی امانت اللہ کے پاس چلی گئی۔ میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والوں کے خاتمہ ایمان پہ دیکھے۔ کتنا بڑا مجرم ہے۔ ما غرک بربک الکریم، اللہ نا بندے کو اپنی قدرت کی گود میں بٹھاتا ہے، ایسے ہاتھ میں پھیرتا ہے، شکوہ کرتا ہے۔ اس آیت کی میں ترجمہ بتا رہا ہوں، مفہوم، عاشقانہ مفہوم بتا رہا ہوں۔
ایسے ہاتھ بھی پھیرتا ہے اور شکوہ بھی کرتا ہے اور کہتا ہے مجھ کریم سے دور ہو گیا تھا، آ گیا ہے، رنگ دوں گا، عطا کر دوں گا، مسئلے حل کر دوں گا، بخشش مانگتا ہے وہ بھی دے دوں گا۔ میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والوں کو کہ خاتم ایمان پہ دیکھیں، میرے پاس واقعات ہی واقعات ہیں۔ 1984 میں میں نے اس شعبے میں قدم رکھا، 1984 میں میرے مرشد نے پکڑ کے کہاں میں میڈیکل کی دنیا کا، کہاں کتابیں اور کہاں آج بھی پکڑ کے یہ روپ دے دیا، حافظ نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، قاری نہیں ہوں، نہ ایک دن مدرسے میں پڑھا ہوں، اس لیے مدرسے والوں کو ساتھ سلام اور احترام کرتا ہوں، نہیں ہوں میں زندگی کی پڑھی دوسری تعلیم پر۔ یہ یقین جانیے میں نے جس کو بتایا اور اس نے پڑھا، مسئلے حل تو ہوتے ہوتے دیکھے نا، مشکلیں حل تو ہوتی دیکھی، پر اس مسئلے اس وظیفے کی برکت سے خاتمے بالخیر دیکھے۔ میں ایک درویش کے پاس گیا، درویش اس لیے کہہ رہا ہوں وہ خود فقیر آدمی، غریب آدمی تھے، ان کے گھر میں بلب تھا، ایک بانس کے ساتھ نا ایک بلب باندھا ہوا تھا، وہ پہلے لال بلب آتا تھا، یہ مرکری آج کے بعد یہ ایلیٹ وہ کون سی لائٹیں ہیں آج کل LED وغیرہ نہیں، اس لال بلب ہوتا تھا 100 واٹ کا، وہ بانس کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ شام مغرب کے بعد میں گیا، گرمیوں کے تھے، نیچے جائے نماز بچھائی ہوئی تھی، ساتھ ایک تھال پڑا تھا، تھال اس میں مٹی تھی حاجت کے لیے، مٹی مجھے یاد ہے، وہ درویش روٹیاں لگاتا تھا اور ہر روٹی پہ پڑھتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مجھے آج واقعہ یاد آیا، میں گیا نا، میں نے کہا میں دعا کرانے آیا ہوں، میں کہا بندہ اللہ کے پاس جا رہا ہے، تاریخ اس سے دعا کرا لے۔ گاؤں میں گیا، دور کہیں، گھر میں غربت، سخت تنگ دستی، میں کہا میں دعا کرانے آیا ہوں، کہہ رہے آپ پیر صاحب ہیں، آپ سے تو لوگ دعا کراتے ہیں، میں کہا نہیں میں دعا کرانے آیا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ ایسے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اللہ اب بھی میں پاک ہوں، باوضو ہوں، رمضان کا انتظار کر رہا ہوں، رمضان آنے والا ہے، کہ تیرا ایک بندہ مجھ سے دعا کرانے آیا ہے، اور دعا پڑھ کے نا کرتے رہے باتیں، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وجدان میں آ گئے، اور میرا دل اندر کہہ رہا تھا طارق یہ دعائیں عرشوں کو چھو رہی ہیں اور یہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اور سچ پوچھیں جو اس نے دعائیں مانگی ساری قبول ہو گئی۔ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر عمل دوہرا رہا ہوں، یا 40 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں صبح، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جب پہنچیں آگے نہ پڑھیں، سارا دن اس وظیفے کو دہرائیں، سارا دن دہرائیں اس وظیفے کو، سارا دن دہرائیں، دن رات دہرائیں، اور جب سونے لگیں پھر سورۃ فاتحہ پوری کر کے درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ چند دن چند ہفتے تو کر کے دیکھیں، اور اگر ایک اور تحفہ بھی لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے دیتا ہوں۔ ایام 20 سمندر کے کنارے آپ بیٹھے ہیں، 13 14 15 چاند کی اسلامی مہینے کی 13 14 اور 15، اس میں سمندر کے کیا حالات ہوتے ہیں، سمندر کتنی موجوں پہ ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں کرائم ریٹ، جرائم کی دنیا میں، سائنس کہتی ہے اٹھاؤ نیٹ کی دنیا میری بات کی تصدیق کرو، پوری دنیا میں کرائم ریٹ، جرائم کی دنیا ان 3 دنوں میں بڑھ جاتی ہے، 13 14 15، قتل، غارت، ڈکیتیاں، حالات، سختیاں ان 3 دنوں میں بڑھ جاتی ہیں، پوری دنیا کی ریسرچ ہے، اللہ کا نظام۔ میرے کملی والے نے کیا فرمایا، ان 3 دنوں میں روزے رکھ لیں، انہیں ان روزوں کو کہتے ہیں، حدیث میں ان کے الفاظ ہیں ایام 20، ایام 20 کے روزے۔ میں ایک عمل بتاتا ہوں، میں نے اس عمل کے ذریعے مالدار ہوتے دیکھے، جاگیردار ہوتے دیکھے، سکندر اعظم بنتے دیکھے، اس عمل کے ذریعے 3 دن روزہ رکھ، رات کو ساری رات سورۃ فاتحہ پڑھ، ننگے سر ننگا آسمان، اگر ننگے سر نہیں ہے
नंगा सर तो कर ले, नंगा आसमान नहीं है, ऐसी जगह तेरा घर ही ऐसा है, नंगे आसमान की नियत कर। सारी रात चलते हुए अगर हाजत है हाजत कर ले, वुजू टूटा है वुजू कर ले, खाना पीना है खा पी सकता है, थक गया है बैठ भी सकता है, लेकिन सूरत फातिहा पढ़ना ना छोड़। फजर की नमाज पढ़ जमात से, फिर चाहे सो जा। 3 रातें फातिहा बिला तादाद के जितनी ज्यादा पढ़ ले, सैकड़ों हजारों, और दिन को रोजा। सिर्फ महीने में 3 रातें, चंद महीनों में आंखों से कुदरत के फैसले दे। कांपता है दिल तेरा अंदेशा तूफान से क्या, तू कहता है तूफान ही तूफान है, मेरी कश्ती किनारे पे कहाँ लगेगी, रास्ते बंद हैं, राहें बंद हैं, मंजिलें मसदूद हैं, मेरे सब अब तो मौत ही मेरा फैसला करेगी। कांपता है दिल तेरा अंदेशा तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू, कश्ती भी तू साहिल भी तू, वाए नाकामी तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू मीना भी तू साकी भी तू महफिल भी तू। नाकाम है तो क्या है, कुछ काम फिर भी कर जा, मर्दानावार जी और मर्दानावार मर जा। दुनिया की रंज और राहत कुछ हो तेरी बला से, दुनिया की हर अदा से मुंह फेर और गुजर जा। इस बहरे बेकरार में, इस बहरे बेकरार में साहिल की जुस्तजू क्या, कश्ती की आरज़ू क्या, डूब और पार कर जा। इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु, सारी तौहीद इसी में है, सारी अता इसी में है, सारी वफा इसी में है, सारी शफकत इसी में है, सारे करम और फैज के दरवाजे इसी में हैं। मैं ये बता रहा हूँ आज 21-22 साल से, उठाओ मेरा रिकॉर्ड नेट की दुनिया में, जिंदगी हो गई इस अमल को बताते बताते। तो मैं कराची आने लगा तो मुझे किसी ने बताया कि अल्लाह के मेहमान आए हैं, तो मैंने कहा सुना है दर यार पे बड़ी धूम है, वहाँ आशिकों का हजूम है। दर यार पे बड़ी धूम है, वहाँ आशिकों का हजूम है। मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हुसूस इश्क से जां बलब मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हुसूस इश्क से जां बलब मुझे जिंदगी की दुआ न दे। दर यार पे बड़ी धूम है, वहाँ आशिकों का हजूम है। अभी नींद आई है हुस्न को, अभी नींद आई है हुस्न को, कोई शोर करके जगा न दे। मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डर है तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। नींद से मेरा ताल्लुक बरसों से नहीं है, ख्वाब आ आ के मेरी छत पे टहलते क्यों हैं। न मैं जुगनू हूँ न दिया हूँ न मैं तारा हूँ, रोशनी वाले मेरे नाम से चलते क्यों हैं। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डर है तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। इय्याका नअबुदु, मैंने एक साहब मुझसे कहने लगे, मैंने आपसे पुरानी सूरत मुल्क का एक फायदा सुना था। मुझसे कहने लगे आपको सुना दूं, मैं सुनाऊं। कहने लगे मैं फलां जगह रहता हूं, 17 घंटे 18 घंटे 2 दिन 3 दिन लाइट होती ही नहीं है, मैं सुकून से सोता हूं, सारे बेसुकून होते हैं। कहने लगे एक दफा ऐसा हुआ कि मुझे ना जबरदस्ती उठाया, उठ। मैं क्या हुआ, क्यों सो रहा था, नहीं समझे नहीं। मैं जल्दी में कोई बात कह गया, कहा मुझे जबरदस्ती उठाया, क्यों सो रहा है। मैं क्यों, कहा तो क्यों सो रहा है, हम लाइट नहीं है हम सो नहीं सकते, तो सो रहा है, उठ जल्दी कर। मैं उठा तो मैं पसीना पसीना था, पर मैं फिर लेटा, फिर नींद आ गई। कहा मेरे पास एक राज है नींद का, एक राज है नींद का। ये नींद का राज दुनिया बड़ी ढूंढती है। नींदें उड़ चुकी हैं, माल बहुत ज्यादा, दौलत बहुत ज्यादा, जहाज नेमतें बहुत ज्यादा, पर चैन अंदर का लुट गया है, सुकून लुट गया है।
یہ سکون نہ گولی میں بھی کام کرنا چھوڑ دیا، اور بیڈ نے بھی، اور اے سی نے بھی، اور مخمل نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب اس نیند کی گولی کو میں 1 منٹ میں آپ کو بتا دوں، 1 پل میں بتا دوں۔ نیند کی گولی سے پہلے ایک روایت بیان کروں گا، پھر نیند کی گولی کا راز بتاؤں گا۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن میں ایک سورت ہے جو جھگڑالو ہے، وہ سورت ملک ہے، جو اللہ سے جھگڑا کرتی ہے، یا اللہ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، یا تو قرآن سے نکال دے، یا پھر اس کو جنت بھیج دے، عذاب سے نکال دے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے، سورت ملک پڑھنے والا قبر میں راحت اور سکون سے سوئے گا، قبر میں بستر، مخمل، فرشتے، نعمتیں ساری ہوں گی۔ یہ بتائیں، جو سورت مرنے کے بعد کی 100 سال کی زندگی، 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، ارب سال عبدالآباد کی زندگی میں سکون دے سکتی ہے، وہ تجھے چند گھنٹے کا بستر پہ سکون نہیں دے سکتی؟ بولیں، بتائیں۔ جو قبر میں سکون دے سکتی ہے سورت ملک، وہ تجھے بستر پہ سکون نہیں دے سکتی۔ یہی گولی ہے، یہی راز ہے۔ سورت ملک پڑھ کے سو جائیں، پھر اپنی زندگی کا چین اور سکون دیکھیں، اور 7 اسباب بھی 2-4 اختیار کر لیں۔ اسباب بھی میرے ہاں حویلی میں سکھ حضرات، ہندو حضرات، مسلمان، کرسچن میرے مہمان ہوتے ہیں۔ رانجا سبلا سانجا فقیر کے، کشکول کے سارے فقیر کے ہیں۔ میرے ہاں سکھ سردار آئے تو کہنے لگے، میں رات جرمنی سے پہنچا ہوں، تھکا ہوا ہوں۔ میں نے کہا سردار جی آپ ایسا کریں، آپ پاؤں کو، پنڈلیوں کو نا اچھی طرح تیل کی مالش کر لیں، 2-4 منٹ اس پاؤں کو دے دیں، پنڈلی کو 2-4 اس پنڈلی پاؤں کو دے دیں، تھوڑا سا تیل ناف کو لگا دیں، تھوڑا سا نتنوں کو لگا دیں، سو جائیں۔ جب کھانے کا وقت ہوگا میں آپ کو اٹھا دوں گا۔ اچھا، میں نے اس کو سلا دیا، تیل لگا دیا اس نے، میں سلا دیا۔ اس نے اپنے بھتیجے کو کہا، اوے گرمن ادھر آ، مجھے تیل لگا۔ اس کا نام گرمن سنگھ تھا۔ گرمن ادھر آ، مجھے تیل لگا۔ اب گرمن چاچے کو تیل لگا رہا، چاچا سو گیا۔ کھانے کا وقت ہو گیا، سارے تیار ہو گئے۔ سکھ کی تیاری بڑی مشکل ہوتی ہے، اس نے 4 ککے بھی کرنے ہوتے ہیں۔ 1 ککا کڑا، دوسرا کیس داڑھی کو کہتے ہیں، تیسرا کنگا، چوتھا کچھا نکر، اور 5واں اپنا کرپان خنجر۔ اس کی تیاری ہوتی ہے، کیونکہ ان کے بال سر کے نہیں مونڈتے، وہ اس کو سیٹ کرتے ہیں اور سارے کھانا تیار سارے۔ میں نے کہا فلاں وہ نہیں آئے، یہ سو رہے ہیں، اٹھائیں جا کے۔ میں نے کہا جا کے، السلام علیکم، السلام علیکم۔ او نیند۔ میں نے کہا سردار جی اٹھو۔ او کہنے لگے زندگی میں پہلی ایسی لاجواب نیند آئی ہے۔ اچھا، آپ کے کراچی میں جب درخت خشک ہو جاتا ہے، سنا ہے آپ جڑوں کو پانی نہیں دیتے، اوپر پانی دیتے ہیں۔ آپ کے پاس ٹیکنالوجی، کوئی سائنسی دنیا بہت زیادہ ہے، نیچے پانی آپ نہیں دیتے، یا نیچے پانی دیتے ہیں؟ پانی جب درخت خشک ہوتا ہے تو اس کی جڑوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی جڑوں کو پانی دیا، پاؤں کو تیل لگایا، کبھی ناف کو تیل لگایا؟ دیکھیں، ایک ہندو سائنسدان ہے، وہ کہتا ہے جس کے پاس اپنی ذات کے لیے وقت نہیں، اس کو جینے کا حق نہیں ہے، وہ مر جاتا ہے۔ پھر سنیں، جس کے پاس اپنی ذات کے لیے وقت نہیں، اس کے پاس جینے کا حق نہیں ہے۔ اور میں کہوں گا اپنی ذات کے لیے وقت کیوں نکالیں؟ سنیں، صحت مند ہوں گے۔ فرمایا صحت اس لیے مانگو، آپ بھی نیت کر لیں میرے ساتھ، صحت اس لیے مانگو، یا اللہ میں صحت مند ہو گئے، عبادت کر کے تجھے راضی کروں گا، خدمت کر کے تیری مخلوق کو راضی کروں گا۔ بیمار نہ خدمت کر سکے، بیمار نہ عبادت کر سکے۔ آپ پاؤں کو تیل لگائیں۔ کراچی کے ہنگامے، کراچی کا شور شرابہ، کراچی کے اندر نظام، یہ کراچی میں نہیں پوری دنیا میں یہی حال ہے۔ کراچی کی کیا بات کروں، اندر کے ہنگامے، اندر کی توڑ پھوڑ۔ اپنے جسم کو وقت دیں، پاؤں کو، پنڈلیوں کو تیل لگائیں، سرسوں کا، ناریل کا، روغن بادام کا، زیتون کا، کوئی اچھی طرح مالش کریں خود۔ اور اگر آپ غریب بننا چاہتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہیں،
تو میں ایک ٹوٹکا بتا دیتا ہوں، جو بننا چاہتے ہیں فوراً ہاتھ کھڑا کریں۔ 1 2 3 4۔ جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا عاشق دیوانے ہیں، عشق و مستی میں اتنے مست ہیں، یہ عاشق دیوانے ہیں، مخلص ہیں۔ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گہ گا، ایویں سجن واہ واہ تے اویں سجن واہ واہ۔ یہ وہ ہے جو فقر چاہتا ہے، غربت چاہتا ہے، بیماری چاہتا ہے، مسائل چاہتا ہے، جو چاہتا ہے میری گلیاں بند رہیں، راستے بند رہیں، ٹھوکریں کھاؤں، وہ پاؤں کے ناخن بڑھا لے۔ کیا کر لے؟ آپ اکثر دیکھیں گے ہاتھ کے ناخن چونکہ معاشرے کے سامنے آتے ہیں، اکثر دیکھیں گے، اور میرے پاس کتابوں کے ثبوت ہیں اس بات پہ کہ پاؤں کے ناخن بڑھانے سے کیا نقصان ہوتے ہیں، میرے پاس ثبوت ہیں اس کے، کتابوں کے مستند۔ پاؤں کے ناخنوں پہ نظر رکھیے گا، ہمیشہ نظر رکھیے گا۔ یہ چلتے چلتے بات آ گئی۔ اور جو چاہتا ہے میری نظر، یادداشت، دماغ، حافظہ کبھی کمزور نہ ہو، وہ ہاتھ اور پاؤں کے ناخنوں کو کاٹ کے نہ وہاں تیل لگا دے، تیل لگا دے اچھی طرح سے۔ کبھی بھی نظر، یادداشت، حافظہ، چہرے کا حسن و جمال، خوبصورتی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو پاؤں کو تیل لگانے سے پہلے میں کیا بات کر رہا تھا؟ پاؤں کے ناخن کاٹنے سے پہلے جو واقعہ کیا چل رہا تھا؟ ہاں، اب کراچی کی زبان میں کیا چل رہا تھا؟ ہاں بھائی، کیا چل رہا تھا؟ میں بڑے بابے ڈھونڈتا ہوں جو مجھے ایسی اردو سنائے، بے ساختہ۔ جاریا تھا، کر رہا تھا، مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ۔ کوئی بابے ہی نہیں ملتے آپ کو۔ ایک ملا تھا بابا، بے ساختہ کہہ رہا تھا میں آپ کے پاس آ رہا تھا، بس کر رہا تھا، اب ملے ہی نہیں۔ میں بات اور آگے بڑھاؤں کہ بابا اور بولے، بابا کہ آپ تو اپنی سنا۔ کیا بات کر رہا تھا؟ میں نے کہا ایک اضافی چیز بھی کر لیں، پاؤں کو تیل لگا لیں، انشاءاللہ تعالی نیند، سکون، ذہن، اعصاب، ہر چیز بہترین ہوگی۔ ایک بہت بڑے دانشور نے کہا سن لیں، ایک طرف لاجواب شاہی کھانا پڑا ہو، ایک طرف نیند ہو، دونوں میں سے کس کا انتخاب کرو گے؟ کہا نیند کا انتخاب کروں گا۔ نیند سے مجھے زندگی میں توڑ پھوڑ، نقصانات ختم ہوں گے، زیادہ کھا کے بیمار ہو سکتا ہوں، پر نیند ضروری ہے، کم از کم 7 گھنٹے نیند، اس سے زیادہ نہ کرنا، بہت ضروری ہے۔ تھک گئے ہیں یا اور کوئی موتی پیش کر دوں؟ ہیں؟ اچھا، ایک چیز ہے، ایک دعا ضرور پڑھا کرے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، بس اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ مجھے نعمتوں کے زوال سے بچا، نعمتوں کے زوال سے۔ میں بیٹوں کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے کہا بیٹو یہ دیکھو، یہ جگہ ہے جہاں میں نے اس کی چارپائی دیکھی تھی، چارپائی کے نیچے سوراخ تھا، وہیں سے اجابت پیشاب، اور وہیں سے، اور وہ میں نے اس کا شاہی دور دیکھا تھا، بہت بڑا کک تھا، شیف، بہت بڑا، لینے لگی ہوتی تھیں، اور وہ دیکھ کی گرم دیکھ، چلتی دیکھ پہ پاؤں رکھ کے نا براہ راست بغیر جوتے کے اندر کفگیر مارتا تھا، بہت بڑا شاہی آدمی تھا، پر زوال نعمت ایسا ہوا، گلی میں پڑا رہتا تھا، کوئی روٹی دیتا تھا، ہائے پانی کہتا تھا، کوئی پانی نہیں پوچھتا تھا، اور ایک رات سویا، صبح دیکھا تو مرا ہوا تھا، یوں لپیٹ کے چند بندوں نے جنازہ اور مٹی کے سپرد کر دیا۔ میں نے ایک شخص کے بارے میں سنا، نہیں خود دیکھا، میلسی بہاڑی ملتان کے ساتھ میں قبرستان میں گیا، پتہ چلا کہ وہ بندہ قبرستان میں ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں بھنگ گھوٹ رہے تھے، وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ملوں کا مالک تھا، اور مجھے دیکھا تعارف ہوا تو رو پڑا، کہنے لگا ملوں کا مالک ہوں، آج زوال نعمت یہ ہے قبرستان میں چھپ کے بیٹھا ہوں،
بے بہا دولت تھی، دنیا تھی. میں نے کتنے لوگوں کو، آپ نے کتنے لوگوں کو، میں شارع فیصل کا ایک واقعہ سناؤں جو مجھے 89 میں ملا تھا. 89 89 میں یہاں بلوچ کالونی ہے نا، اس طرف عمراء کے گھر، اس طرف غرباء کے گھر. اب نامعلوم نقشہ کیسا ہے مجھے پتہ نہیں. میں 89 کی بات کر رہا ہوں. ایک مالدار شخص تھا جس کے بحری جہاز تھے اور مال و دولت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ مال و دولت تھی، بحری جہاز تھے. ایک وقت ایسا آیا، لمبا واقعہ ہے، گھر بکنے کا جب وقت آیا تو گھر کا جو کک تھا اس نے گھر لے لیا. بہت بڑا بنگلہ تھا، وہ لے لیا اور وہ سارا لٹ گیا. سوال کے واقعات کئی لوگوں کے آپ نے دیکھے ہیں. پڑھیں میرے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت. اور اس کے پڑھنے کے 5 اوقات بتاتا ہوں. ایک اذان کے بعد، غور سے سنیے گا، حدیث میں آتا ہے اذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، وضو کرنا ضروری نہیں. اگر چاہتے ہیں یہ نعمتیں مجھ سے کبھی نہ لٹیں، دولت، رزق، عزت، صحت، گردے ٹھیک ہیں، نعمت، دل ٹھیک کم کر رہا، نعمت، جگر، نعمت، میدا، نعمت، پٹھے، نعمت، آنکھیں، نعمت، کھانا، نعمت، نکل جانا، نعمت، بیٹھنا، نعمت، پھر بیٹھ کے اٹھنا، نعمت، سونا، نعمت، پھر سون کے اٹھنا، نعمت، لوگ مجھے سلام، نعمت، رحمت، نعمت، اولاد، نعمت، بیٹے، نعمت. دنیا کے جتنی بھی نعمت ہیں اگر چاہتے ہیں یہ کبھی نہ لٹیں، یا آپ لٹوانا چاہتے ہیں؟ بولیں انشاءاللہ کوئی نہیں چاہتا، انشاءاللہ کوئی بھی نہیں چاہتا. تو پھر ایک دعا میری یہ درخواست ہے، 5 اوقات میں پڑھیں. اوقات کو ذہن نشین رکھیے گا، اور اوقات بھی وہ ہیں جن کا تعین حدیث میں موجود ہے. پہلے دعا ایک دفعہ یاد کرنے کی نیت سے میں آپ پڑھ لیں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں نعمتوں کے زوال میں. معنی یہ ہے، ٹھیک. 5 اوقات. پہلا وقت ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب دعا اذان ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، اذان کی دعا پڑھ لیں، یہ دعا پڑھ لیں، پر یہ دعا پڑھ لیں. دوسرا وقت جب مرغ بانگ دیتا ہے، وہ دن کو دے، صبح دے، شام دے. اکثر لوگ کہتے ہیں مرغ کا بانگ دینا صبح یوں ہے دن کو نہیں. اور میں جب مرغ بانگ دیتا ہے حدیث میں آتا ہے وہ عرش سے رحمت کا دروازہ کھلتا دیکھتا ہے. اس لیے حدیث میں اس کی باقاعدہ دعا ہی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک. جب مرغ بانگ دے اس وقت یہ دعا پڑھ لیں. کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. ٹھیک. 2 واقعات ہوئے، دو جگہ ہوئی. تیسرا فرمائے جب نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے نا جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، جب قد قامت الصلاۃ آتی ہے وہاں جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. جب مکبر کہتا ہے نا قد قامت الصلاۃ، قد قام، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. فرمایا جب قد قامت الصلاۃ آتی ہے جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے اس وقت دل ہی دل میں ایک دفعہ مانگ لیا کرے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. چوتھا والدین کے چہرے کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، دنیا کا فرما بردار ہوگا. رات ایک جگہ بیٹھا تھا میں، کہنے لگے والد صاحب کا خون آتا تھا کھڑا ہو جاتا تھا. والد صاحب ان کا نام عارف تھا. کہنے لگے والد صاحب مجھے کہتے تھے عارف. میں ایک دم کہا، بچے کہتے تھے بابا کیا ہوا؟ دادا کا خون آیا. کہا بیٹا اب والد کا ادب کر کر کے اب وہ پختگی ہو گئی ہے، اب ذہن میں وہ ادب بیٹھ گیا ہے. جو والدین کے چہرے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھے گا، کیونکہ وہ لمحہ ایسا ہے اور میں کہ اس لمحے میں اللہ کہتا ہے مقبول حج کا ثواب مل گیا.
उस लम्हे में जो बंदा ये देख के पढ़ेगा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिका। कितने बंदे हो, कितने हो गए हैं? और आखिरी सुन लें बड़े गौर से, बहुत गौर से सुन लें, बहुत तवज्जो से सुन लें। कभी ना कभी आपको मौका मिले सफर का, कहीं भी, ये कराची में भी आप पल में परदेसी हो जाते हैं परदेसी हो जाते हैं। कहाँ लंबे सफर हैं कराची के, लाहौर के, बड़े बड़े शहरों के। अल्लाह से कह दें कि अल्लाह मैं मुसाफिर हूँ, अल्लाह मैं परदेसी हूँ। मुसाफिर परदेसी की दुआएं रद्द नहीं होती। मैं तुझसे ये दुआ मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मुझे ज़वाल नेमत से बचा। अल्लाह ज़वाल नेमत से बचाएगा। और सबसे बड़ा ज़वाल नेमत एक और भी है, आज मेरे पास रिज़्क़ है, मेरी नस्लें मंगती हैं, भिखारी हैं, मोहताज हैं। बस एक मोती और देता हूं, फिर आपके पास पैकेट है, उस पैकेज को हमने करना है और एक एक पैकेज को तवज्जो से करना है। ये आपको मोती लाया हूं, लाहौर से बनवा बनवा के पैक कर कर के लाहौर से लाया हूं। अल्लाह हमारे कराची वाले की खिदमत वालों को जज़ाए खैर दे। इन्होंने वसूल किया, फिर बांटा, संभाला, इस सारा निज़ाम को अल्लाह इनको बहुत अपनी शान के मुताबिक जज़ाए खैर। एक और चीज मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, इसको उम्मीद है कि जरूर तवज्जो करेंगे। फरमाया जो औरत अपने सर पर दुपट्टा रखते हुए सिर्फ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेगी, सिर्फ ये लफ्ज़ बस। और एक बात, जो सर पर दुपट्टा रखते हुए ये पढ़ेगी, अल्लाह पाक जल्ला शानुहु आसमान से आने वाली बलाएं, मुसीबतें, आफात, परेशानियां उससे हटाएंगी। एक, नजर बद उसको नहीं खाएगी कभी। दो, तीसरी, अल्लाह पाक जल्ला शानुहु उसको नुकरानी नहीं बनाएगा, रानी बनाएगा। सिर्फ सर पे दुपट्टा रखते हुए एक बार क्या पढ़े, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सर पे दुपट्टा रखते हुए सिर्फ एक बार पढ़े। और हैरत अंगेज तौर पे एक और अमल आपकी खिदमत में देता हूं, एक और अमल देता हूं, 7 मस्जिदों का पानी जमा करें। और इसका हवाला देता हूं, मेरे हुजूर जब बीमार हुए थे 7 कुओं का पानी जमा किया गया था। हाँ, आज आपके पास अगर 7 कुएं हो तो 7 कुओं का पानी जमा करें। अगर 7 कुएं नहीं हैं तो 7 मस्जिदों का पानी, एक बोतल, एक घूंट उधर में से, एक घूंट उसमें से, एक घूंट उसमें से, एक घूंट उसमें से, और उसके ऊपर, उस पानी के ऊपर, उस पानी के ऊपर सिर्फ 7 बार, सिर्फ 7 बार एक लफ्ज पढ़ना है, या सलाम। कितनी बार, कितनी बार? सिर्फ 7 बार बस। या सलाम, या सलाम पढ़ना है। उस पानी से, उस पे दम नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। उस पानी से नहाना है बढ़ाते हुए। बढ़ाने से मुराद किसी बाल्टी में वो पानी डाल दें जो आपने 7 मस्जिदों का जमा किया है। आपने दिल ही दिल में या सलामो पढ़ लिया, आप उससे नहा लें। दुनिया का कोई मरीज ऐसा है जिसकी मर्ज नहीं जाती, वो चंद बार ये अमल करे, चंद बार ये अमल करे, चंद बार ये अमल करे, मुसलसल करे, चंद बार करे, मर्ज धुल जाती है, बीमारी धुल जाती है, जादू, असरात, बंदिशें, ये चीजें धुल जाती हैं और ऐसी घुल जाती हैं और ऐसी खत्म हो जाती हैं। 7 मस्जिदों का पानी और दिल में सिर्फ पढ़ ले 7 बार या सलाम। और या सलामों का क्या माना है? सुने सुने, मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक साहब ना ऐसे ऐसे थे जैसे उनकी टांगे लकड़ी की हों, बहुत तेज चलते थे, अस्सलाम वालेकुम कहते थे। और देखें, हम में से अक्सर सलाम ठीक नहीं करते। बाज़ औक़ात मुझे अपने सलाम पे मुगालता होता है, मैंने भी ठीक नहीं किया। आज के बाद मैं भी सही सलाम करने का सोचूंगा, आप भी सोचेंगे। असल और सही सलाम है अस्सलामु अलैकुम। क्या है? अच्छा, वो सबको ऐसे अस्सलामु अलैकुम कहते थे, हर बंदे को, अपना, दीवाना, बिगाना, कोई भी।
साल साल जिंदगी। मैंने एक दफा उनसे पूछा, मैंने कहा आप हर बंदे को सलाम करते हैं, क्यों करते हैं? अब वो राज सुन लें, जरा गौर से सुन। कहने लगा मेरे ऊपर से ट्रक गुजर गया, टांगों में से बच गया, टांगे चूरा चूरा हो गई। कई दिनों के बाद होश आया, मुझसे कहने लगा आप यहाँ दस्तखत करें, आपकी दोनों टांगे काटनी पड़ेंगी, सारी उम्र के लिए टांगे लटकती रहेंगी, खत्म हो चुकी हैं हर चीज। कहा मैं कभी अपनी टांगे काटने न दूंगा, लटकती रहे लटकने दूंगा, मैं कभी नहीं काटने दूंगा, कभी नहीं काटने दूंगा। कहा मेरी टांगे जख्म ठीक हुए, घर पड़ा रहता था, चींटियां खा जाती थी मेरे जिस्म को, मक्खियां बैठती थी, मुझे पता नहीं चलता था। कई अरसे के बाद एक कोई सियाने जानने वाले आए, कहने लगे तू अपनी जो है व्हील चेयर पर बैठकर दरवाजे के सामने बैठ जा और जो भी आए उसको सलाम कर। फिर जो राज बताया ना, कहा वो राज जाके दिल को लगा, वो राज आप भी सुन लें। क्या पता कोई खिजर हो, उसने तुझे कहा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह तुझ पे सलामती भेजे, और सलामती से मुराद है तेरी टांगे ठीक हो जाएं, तेरा जिस्म ठीक हो जाए, और सलामती से मुराद तेरी बीमारियां खत्म हो जाएं, और सलामती से मुराद तुझ पे अजाब ना आए, बलाएं ना आए, डकैती ना पड़े, कत्ल गारत ना हो, हमला ना हो, और तेरी इज्जतों का कोई दुश्मन ना हो, और सलामती से मुराद तुझ पे दुश्मन का, जादू का, जिन्नात का, परेशानियों का, मुश्किलों का, नजर बद का वार ना हो, और सलामती से मुराद कोई हासिद, कीना परवर, मुंतकिम का तेरे ऊपर कोई दुश्मन का वार। ये सलामती जो तुझे सलामत कर दे, तुझे रहमत दे दे, तुझे अता दे दे, तुझे खुशियां दे दे, तुझे खुशहालियां दे दे, तुझ पे रहमतें निछावर कर दे, और तुझ पे नेमतें हैं तो ना छीने, अताएं हैं तो ना छीने। ये सब सलामती के मफहूम और मानों में चीज आती है। कहा तो ऐसा कर, सलामती कहे, अस्सलामु अलैकुम, सबको कहे, सबको कहे जो गुजरे। कहा मैंने ये कहना शुरू कर दिया, कुछ ही महीने, कुछ ही हफ्तों में मैंने महसूस किया मेरे जिस्म में हल्की हल्की जान आ रही है। अब मक्खी बैठती थी तो एहसास होता था, चूंटी काटती थी तो एहसास होता था। कहा मेरे जिस्म में जान आ रही। मेरे ख्याल आया यहाँ लोग थोड़े आते हैं, आगे चौराहा है, वहां मेरी कुर्सी रख दो। चौराहे में बैठ के मैंने कुर्सी रखी। तकरीबन 9 महीने मैं लोगों को सलाम करता रहा, हत्ता कि एक वक्त आया मैं वॉकर से चलना हुआ, एक वक्त आया बिसाखियों से चलना हुआ, एक वक्त आया अब मेरी चाल को कोई चल नहीं सकता। क्या पता जिस पे आप सलामती भेज रहे हैं वो जब सलामती लौटाता है, वालेकुम अस्सलाम, जब सलामती लौटाता है, क्या पता अल्लाह का कोई महबूब है, कोई गौस है, कोई कलंदर है, कोई नकीब है, कोई नजीब है, कोई अबरार है, कोई वली है, कोई सादिकीन में से है, कोई सालिहीन में से है, कोई आबिदीन में से है, कौन है? मेरी आपकी नजरों में, मेरी आपकी नजरों में इस मजमे में बैठने वाला ऐसा बंदा जिनको हम न जाने, न पहचाने, न हाथ मिलाएं, पर फरमाया तुम्हारे कमजोरों की वजह से तुम्हारी मदद की जाती है। कोई ऐसा ज़ईफ, कमजोर, गरीब बेहैसियत बैठा है इस मजमे में, और जब कहते हैं ना आमीन, अल्लाह कहता है फरिश्तों इसकी आमीन को कबूल करो, और इसकी वजह से सारे मजमे की आमीन कबूल करो। क्या पता आप किसी को सलाम करें और वो लौटाए आपका जवाब, जब लौटाएगा तो आपका काम बन जाएगा। कहा मेरे सलाम की वजह से आज मैं इतना तेज चलता हूं, टांगे वही हैं, उल्टी सीधी टांगे, गैर मुतवाजिन टांगे मैंने खुद देखी, गैर मुतवाजिन टांगे। वो चलता था, अस्सलाम, मुझे कहने लगा जिस सलाम की वजह से मैं यहां पहुंचा उस सलाम को छोड़ दूं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा आपने हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है, इतने बड़े मकाम पे पहुंचे हैं, फरमाया जिस तस्बीह की वजह से इतने बड़े मकाम पे पहुंचा उस तस्बीह को छोड़ दूं। फिर 7 मस्जिदों का पानी, बात एक चलती है उसमें और पैकेज भी निकल आते हैं, चलो भला हो जाता है। 7 मस्जिदों का पानी, और हर मस्जिद के पानी इकट्ठा कर ले और फिर उसको क्या पढ़े 7 बार, या सलाम दिल में पढ़ ले, उस पर फूके नहीं, और उसके बाद उस पानी से मुसलसल नहाएं। उसी पानी से सारा घर नहा सकता है। 2 घूंट उस बाल्टी में डाल दें, 2 उसमें डाल दें, 2 उसमें डाल दें, उसी एक बोतल को फिर भर के ले आए। ये अमल आपके लिए बहुत महबूब है, ये अमल आपके लिए बहुत लाजवाब है, और इस अमल की आपको बहुत तासीर मिलेगी।
میں ترکی میں ایک بار سے زیادہ بار گیا ہوں. ایک دو میں نے کیا کیا، میں نے کہا جی میں فلاں ہوٹل میں، کیا ہوٹل ترکیہ میں ایلیگنٹ تھا، وہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ کے ساتھ میں نے پوری دنیا میں اعلان کر دیا میں ملاقاتیں کروں گا. بہت ملکوں کے لوگ آئے. بمبئی سے ایک تاجر آئے بہت بڑے، کہا پاکستان تو آ نہیں سکتے، تو وہ آئے. اس نے مجھے جو بتایا نا وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا پھر کیس کیا ہوا. کہنے لگا یہ بچہ ہے زندہ لاش، جب میں لفظ کہہ رہا ہوں زندہ لاش ایسے ہاتھ پاؤں کچھ نہیں، کمر کچھ نہیں، بس ایک میت پڑا ہوا ہے. کسی نے کہا فلاں ملک میں فلاں جگہ ایک علاج ہوگا 16 کروڑ کا ایک ٹیکہ لگے گا. کتنے کا؟ اور ہم نے لگوایا 16 کروڑ کا. اور یہ میری ریکارڈنگ میں بھی یہ بات پڑی ہے، کسی نے سنی ہو. میں ٹیلی فونک ریکارڈنگ میں پوری دنیا سے باتیں کرتا ہوں، پوری دنیا کی کالیں سنتا ہوں، نیٹ پہ یہ ریکارڈنگ میں یہ بات پڑی ہے. انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ فائدہ ہوا آپ کے علاج سے. میں نے انہیں نا 2 چیزیں صرف بتائیں. میں نے کہا حامیم لا ینصرو، یہ وہ وظیفہ ہے علامہ ابن کثیر نے اور کتابوں نے لکھا ہے، غزوہ خندق میں حضور نے صحابہ کو پڑھوایا تھا. کس میں؟ غزوہ خندق میں یہ وظیفہ پڑھوایا. میں نے کہا اس کو بے بہا پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں، اور ایک دوا بنا لیں، وہ آپ بھی بنا لیں، مختصر دوا ہے. اچھا یہ تو اس بچے کے لیے ہے جو زندہ لاش تھی. زندہ لاش، ہلدی اور تخم ملنگا تخم بلنگو، بس 2 چیز ہے. کوئی مشکل ہے؟ مشکل ہے؟ ہلدی خود پیسنی ہے، یہ شرط ہے، ہلدی خود پیسنی ہے. ہلدی 1 چٹان، تخم بلنگو ملنگا جسے کہتے ہیں سیاہ رنگ کے بیج، یہ 1 چٹان. ہم وزن ملا لیں، تخم بلنگو نہیں پیسنا، ہلدی پیسنی ہے، ہم وزن ملا لیں، دوا تیار ہے. چھوٹا بچہ ہو چنے کے برابر، دن میں 4 سے 6 بار، دن میں 4 سے 6 بار پانی میں گھول کے یا ایسے ہو. اس سے چھوٹا ہو آدھے چنے کے برابر، اس سے چھوٹا ہو چنے کی دال کے برابر، بڑا ہو آدھا چمچ سے 1 چمچ دن میں چند بار. دنیا کی آپ کے پاس کوئی ایسی بیماری ہے اور ایک بڑھتا ہوا کینسر، سن لیں، ایک وہ کسی چیز کا ہے، بڑھتا ہوا کینسر وہ کسی چیز کا ہے، بڑھتا ہوا السر معدے کا زخم، بڑھتا ہوا پیٹ، گنتے جائیں ذرا، میں بولتا جاؤں گنتے جائیں گے، اس نسخے کے فائدے بتا رہا ہوں. بڑھتا ہوا پیٹ، بڑھتا ہوا کینسر، بڑھتا ہوا السر، جلدی بیماریاں، چہرے پہ جھریاں، چہرے پہ داغ، وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہونا، وقت سے پہلے بڑھاپا، پرانا جوڑوں کا درد، کمر ڈسک کے مسائل، پیشاب کے بعد قطرات یا خواتین کی زیر ناف اور مردوں کی زیر ناف بیماریاں، اشارہ کافی، موٹاپا، کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر آخری درجے کا، پرانا ہیپیٹائٹس اور کتنی بیماریاں. یہ نسخہ کمال ہے. ہلدی اور بالنگو، بس ہم وزن لے لیں، ہلدی پیس لیں، ہلدی پیس لیں، ملا لیں، مقدار میں نے بتائی، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے. اچھا اور چیز ہے، آپ کو الحمدللہ کوئی بیماری نہیں، نعمت ہے، آپ اس کو دن میں 2-4 دفعہ استعمال کرنا شروع کر دیں، اللہ بڑی بڑی بیماریوں سے بچا دے. بہت زبردست چیز ہے، بہت کمال چیز ہے، بہت بے مثال چیز ہے، بہت عجب چیز ہے، بہت عجب چیز ہے. میں نے یہ بتایا، مجھے بچہ کہنے لگے ہمارا بچہ اٹھ کے بیٹھنا شروع ہو گیا، ہاتھ کو ہلانا شروع ہو گیا، ہمیں پہچاننا شروع ہو گیا، اس کے سینسز احساسات بڑھنا شروع ہو گئے.
भाई इस खातून के पाँव पड़ जाओ, इन खातून के पाँव पड़ जाओ, इसके पाँव पड़ जाओ, हमारे यहाँ पाँव पड़ जाओ, हमारे यहाँ मिन्नत होती है। एक खातून सारे मजमे को खराब कर रही है, इसके पाँव पड़ जाओ, मिन्नत कर लो, मिन्नत। अच्छा आप सुने, वो कहने लगे पाँव अब बैठना शुरू हो गया, कमर सीधी हो गई और जिस्म लाजवाब हो गया। ये आखिरी स्टेज का केस था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे सामने इतना कोई मरीज बैठा है? बोले बैठा है? बोले कोई लाइलाज ऐसा बैठा है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बैठा, नहीं बैठा, सेहतमंद है। अगर कोई रोग है भी सही, कोई रोग है भी सही, तो रोग है भी सही तो ये टोटका इस्तेमाल कर लें, और नहीं भी है करना शुरू कर दें, करना शुरू कर दें। आप देखेंगे आपकी जिंदगी में सेहत, तंदुरुस्ती और एक लफ्ज कह रहा हूं ताजगी। क्या क्या? ताजगी ऐसे जबरदस्त हो गई जैसे आपके लहजे में ताजगी है ना। लहजे में दो कराची वाले आपस में लड़ रहे थे, दूसरे को गुस्सा ज्यादा था, उसने डोई निकाल ली, कहने मियां आहिस्ता मारना, जरा चोट बहुत लगती है। वो पहाड़ों पे जा रहा था, दो हजरात जा रहे थे, उसने नीचे देखा, मैं मर जाऊंगा। पंजाब का रहने वाला था, उसने मर जाऊंगा। उन्हें कहा मरेगा तो अल्लाह दी रस्ते दी मौत है, कर पर सट्टां बड़ियां लग जाएंगी, अगर मर भी जाऊंगा तो चोटें बड़ी लगेंगी, चोटें बहुत लगेंगी, चोटें बहुत लगेंगी। खातून आई, कोई बेचैन परेशान होंगी, मुझे एहसास है, लेकिन वो कहते हैं तू सारे मजमे को छोड़, अकेली मेरी बात सुन ले। अब मैंने कहा पाँव पड़ जाए, हमारे यहाँ तो मिन्नत है, जारी है, जोर नहीं है। क्या है? जारी है, इसलिए मैंने कहा पाँव पड़ जाए, हमारे यहाँ एहतराम है। क्या करूं मैं बताएं? हल्दी और तुख मलंगम बालंगू, इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, जार में बना के रख दें, लेकिन शर्त यह है कि हल्दी खुद पीसनी है या पिसी हुई लेनी है? खुद पीसनी है। आप कष्ट चाहते हैं, आंखें बंद करें, दिल की बात पढ़ लें, किसी की कब्र पे बैठे, कब्र वालों से बातें कर लें, किसी का केस आप समझते हैं गलत है या ठीक है, किसी का मामला ठीक है या गलत है, तवज्जो फरमाएं थोड़ी सी मेरी बात की। अगर आप चाहते हैं तो 4 रकात नमाज नफिल सोते वक्त पढ़ें। हर रकात में सूरत फातिहा के बाद एक दफ़ा सूरत अल्हाकुम मुत्तकासिर पढ़ें। ये शेखुल हदीस ने फ़ज़ाइल दुरूद में भी रखा है और लिखा है, और भी कई किताबों के हवाले हैं। उस हस्ती से जिससे मुलाकात करना चाहते हैं, मरहूम से, किसी अल्लाह के वली से, किसी को जल्दी किसी को देर में मुलाकातें होती हैं। कराची लाहौर में मुगलपुरा एक जगह का नाम है, वहाँ एक लाल पुल है, नहर है, पुल है, वहाँ रमज़ान के महीने में कुछ साल पहले कत्ल हो गए। मेरे पास वहाँ रेलवे के एक साहब आते हैं, कहने लगे हम दफ्तर में बैठे थे तो ऐसे आपस में बातें हो रही थी कि कत्ल हुआ, जवान आदमी था, कातिल का पता ही नहीं चलता। वो उनके जानने वाले थे, मकतूल के जानने वाले थे। मैंने कहा कि हमारे तस्बीह खाने में हमारे मुर्शिद ने ये वजीफ़ा बताया कि 4 रकात नमाज नफिल पढ़ें, हर रकात में सूरत फातिहा के बाद एक बार अल्हाकुम मुत्तकासिर पढ़ें, 4 रकात इकट्ठी पढ़ें, सलाम के बाद एक तस्बीह दरूद पाक की पढ़ें और पढ़ते पढ़ते सो जाएं, मैयत से मुलाकात होगी। कहा उन्होंने अमल किया, खातून को मुलाकात हुई, मकतूल ने बताया, इसने पकड़ा, बंदे का शक्ल दिखाई, इसका ये नाम है, इसने छुरियां मारी, इसने खंजर मारे और मुझे कत्ल किया। वो आलाए कत्ल सारी चीजें वहाँ फलां फलां छुपी हैं, कातिल भी फलां जगह, हर चीज मकतूल ने बताई। कहा हमने जाके उनको ये अमल बताया, उन्होंने किया और निज़ाम सारा का सारा एक पल में हर चीज दूध पानी सामने आ गया। अच्छा ये एक वाक़या है, मेरे पास ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं। एक वाक़या है, आप किसी मरहूम से मुलाकात करना चाहते हैं, किसी मैयत से मुलाकात करना चाहते हैं, ये अमल बहुत बाकमाल बेमिसाल है। इस अमल की मैंने बड़ी तासीर देखी है।
حتیٰ کہ اس عمل سے تو بہت چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، بہت کھل کے سامنے آتی ہیں، نقشے، حیرت انگیز خفیہ باتیں، راز بتاتے ہیں۔ یہ عمل بہت زبردست ہے، یہ عمل کی اجازت دے رہا ہوں، کوئی جلدی کوئی دیر سے عمل کرنا نہ چھوڑیے گا۔ اور الہاکم التکاثر، جو بندہ ایک دفعہ پڑھ کے اپنی آنکھوں کو ہدیہ کرے گا، صرف ایک دفعہ پڑھ کے اپنی آنکھوں کو ہدیہ کرے گا، اللہ اس کی آنکھوں میں نور ڈالیں گے، اللہ اس کی آنکھوں کو وہ دکھائیں گے جو اللہ کو پسند ہوگا۔ اور جو الہاکم التکاثر ایک دفعہ پڑھے گا، وہ نیٹ کی غلاظت، خباثت، نجاست سے نکلنا چاہتا ہے، نکل جائے گا۔ جو الہاکم التکاثر ایک دفعہ پڑھے گا، اللہ اس کو نور روحانیت عطا فرمائیں گے۔ جو الہاکم التکاثر ایک دفعہ پڑھے گا، اللہ اس کو ایک وقت آئے گا ولایت عطا فرمائیں گے۔ جو الہاکم التکاثر سورت ایک بار پڑھے گا، پوری سورت ایک بار پڑھے گا، اللہ اس کو اپنے دوستوں میں شامل کریں گے۔ اور جو الہاکم التکاثر سورت ایک دفعہ پڑھے گا، ہر نماز کے بعد صبح شام 1 سے 100 دفعہ، 1 سے 1000 دفعہ، 1 سے لاکھ دفعہ، کم از کم 1 دفعہ، فرمایا وہ شخص ہوگا اللہ پاک جل شانہ اس کو اتنا نور، اتنی ولایت دیں گے، 1.25 لاکھ بندوں میں بانٹے گا، ختم نہیں ہوگا۔ کتنے لاکھوں میں؟ بندوں میں بانٹے گا، ختم نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس شاپر ہے، کھولے، اپنی چیزیں سامنے رکھیں۔ بہت تحفے، بہت نعمتیں، بہت عطائیں آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ اپنا سامان سامنے رکھیں، کاغذ نکالیں، کاغذ کو ایک طرف رکھیں، فی الحال کاغذ کو ایک طرف رکھیں۔ اس وقت کاغذ کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس یہ کاغذ رہے گا۔ سب سے پہلا پیکج ہے گلاب کی پتیاں، خاکی چھوٹے لفافے میں، خاکی چھوٹے لفافے میں گلاب کی پتیاں ہیں۔ چھوٹا سا لفافہ ہے آپ کے پاس کاغذ کا، اوپر آواز نہیں جا رہی، LCD بھی بند ہو گئی ہے، آواز بھی نہیں جا رہی۔ وہ کہتے ہیں مین لائن بچوں نے کھینچ دی ہے، وہ لگا رہے ہیں۔ آپ ذرا بتائیے، خواتین بہت قربانی سے، بہت خلوص سے تشریف لائیں، اللہ کی نیک بندیاں، بتائیے۔ اچھا، اب ان پیکجوں کے بارے میں تھوڑی سی بات پہ غور کیجئے گا۔ آپ کے ہر پیکج کا کتابوں کا، مستند کتابوں کا حوالہ ہے، بہت طاقتور حوالے ہیں۔ کاغذ تحریر بہت لمبی ہو گئی، ورنہ ان کے حوالے ہمارے پاس اور کتابوں کے بھی ہیں، یہ تھوڑے سے لکھے ہیں۔ میرا ایک مشورہ ہے آپ کی خدمت میں، قرآن و حدیث کو پڑھیں، محدثین کو پڑھیں، اپنے اکابر اولیاء صالحین کی زندگی کو پڑھیں۔ ان کی زندگی میں ہمیں خیر برکت ملے گی، مسائل کا حل، مشکلات ملے گا، اور ان کی زندگی میں انشاءاللہ ہمیں غیر اللہ نہیں ملے گا، اللہ ملے گا۔ غیر اللہ نہیں ملے گا، اللہ ملے گا۔ یہ سارے وہی حوالے ہیں۔ اب مجھے خواتین کے بارے میں پہلے تصدیق کر دیں کہ مستورات میں آواز جا رہی، پھر میں یہ پیکج شروع کراؤں۔ بہت اہم پیکج ہیں، بہت اہم پیکج ہیں، اور قدردانی جتنی ہوگی، جتنی قدردانی اتنا زیادہ اس کے کمالات، اتنا زیادہ اس کے کمالات، اور اتنا زیادہ اس کی تاثیر ہے۔ جتنا یقین، فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ یقین والے کو۔ نفع کس کو ہوتا ہے؟ یقین والے کو۔ اثر کس پہ ہوتا ہے؟ یقین والے کو۔ سنیں میں بات بتاؤں، 50 سال ایک شخص نے ایک ہستی کو دیکھا۔ کتنے سال؟ ایک ہستی کو دیکھا، پر شک کی نظروں سے، بے یقینی کی نظروں سے،
शक की नजरों से, बेयकीनी की नजरों से एक हस्ती को देखा, लेकिन सारी दुनिया ने उसको अबू जहल कहा। हस्ती कौन है? मेरे आका कमली वाले, मदीने वाले। 50 साल, कितने साल? 50 साल। और एक यमन में बैठा हुआ उवैस करनी, देखा नहीं पर तड़पा। देखा नहीं, क्या हुआ? तड़पा, मचला। देखा नहीं, इश्क की नजरों से देखा, दिल की नजरों से देखा, चेहरे की नजरों से नहीं देखा। आका ने वसीयत फरमाई, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली करमल्लाहु वजह को दोनों जाना उवैस करनी से दुआ कराना। हज के दिनों में ढूंढते ढूंढते गए, अरफात में नफिल पढ़ रहे थे, ऊंट चर रहे थे, और कहा हमारे लिए दुआ फरमा दे। जिसको मिला है यकीन से मिला है, जिसने पाया है यकीन से पाया है। अब ऐसा करें, इन्होंने एक काम किया है, बड़ा अच्छा काम किया, कागज पे सारी चीजें फैला दें। अच्छा किया, इन्होंने ऐसी पिटारी बना दी कागज में ना, बस बंदा सामने स्टॉल लगाता है, कागज पे सारी चीजें फैलाएं। आपने अच्छा किया, मुझे मिसाल दी है। कागज पे सारी चीजें फैलाएं। आपको लिफाफे में से चुननी पड़ेगी, चुननी नहीं, अपने सामने या गोद में, अपने सामने या गोद में सारे पैकेज कागज पे फैला लें। इस कागज पे सारे पैकेज फैला लें, अपने सामने नहीं, सामने या गोद में सारी चीजें फैला लें। हाँ जी, खवातीन की तरफ आवाज का क्या बना? नहीं आ रही? या करीम, बेचारी क्या करेंगे? हैं? अल्लाह अकबर। लगता है कि कोई बच्चा भी, कोई बच्चा ही होगा। उसने कहा कि अगर बंदर का बच्चा, इंसान का बच्चा और बकरी का बच्चा, बंदर बच्चा नहीं, बंदर, बकरी या इंसान का बच्चा अगर चुप करके बैठे हो, समझ लो बीमार है। बंदर चुप करके बैठे, हो ही नहीं सकता। मैं अभी रूहानी मंजिल में गया, बंदर आया, मेरी खिड़की पे चढ़ा, शुक्र है मेरे हाथ में कुछ नहीं था। जो चीज हाथ से छीन के ले जाता है। फिर जो मैंने देखा, मैं मरी की बात करूं, रूहानी मंजिल की, बगल में रोटी दबाए यूं यूं आ रहा था। मैं क्या है? कह रहे बंदे रोटी खा रहे तो उनकी रोटी छीन आया। बंदर, बकरी और इंसान का बच्चा अगर चैन से बैठे तो समझ ले बीमार है। बताएं भाई, अब मुझे बताएंगे तो मैं आगे जो है वो बड़े अहम पैकेज का वक्त आया है, जिसका आपको बहुत शिद्दत से इंतजार था। एक एक चीज मेहनत करके लाहौर से पैक की गई, फिर लाहौर से पैक करके फैसल मूवर पे भेजी, वहां से अल्लाह के देख दोस्तों कराची वालों ने संभाला, आपको दिया, और लाहौर में टीमों की टीमें बैठी, जिक्र भी किया, आमाल भी किया, और इन चीजों को पैक किया, एक एक चीज को छपवाया, बनवाया, किया, और आपको फ्री में हदिया दे दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने कबूल कर लिया, कबूल कर लिया। अब बताएं खवातीन की तरफ आवाज। कहते हैं जिसके पास है नहीं वो क्या करे? वो मेरी हिदायत की दुआ करे कि मैंने हजारों बनवाया, पर थोड़ा क्यों बनवाया, मेरा कसूर है। इस पे भी वाकया सुनो, कसूर मेरा है, इसमें भी वाकया। मुल्तान में एक चौक शहबाज है गल्ला मंडी के साथ, वहां एक दरवेश थे, अल्लाह के वली थे। तांगे वाले को कहा पकड़ो, तांगे वाले को, चलो भी सारे नीचे उतरो। देहात से लोग आ रहे थे, उनसे पूछा ये बताओ हुजूर की कितनी ज़ौजा मोहतरमा थी, हुजूर की कितनी बेटियां थी, हुजूर के कितने बेटे थे, अच्छा ये बताओ ईमान की फसलें बताओ, किसी को कुछ ना आए। वो एक भुट्टो चप्पल आई थी, एक टायरों वाली, एक दौर में, आपको याद नहीं होगा, पुरानों को याद होगा, हैं टायरों वाली,
وہ اس کو بھٹو چپل کہتے تھے، غریبوں کے لیے اس وقت عام کی تھی، اس کو اتارا اور کہا سارے میرے سر پہ جوتے مارو۔ وہ کہیں گے کلمہ ہمیں نہیں آتا، چیزیں ہمیں نہیں آتی، آپ کے سر بھی کیوں مارے؟ کہا میرا قصور ہے کہ میں نے آپ کو یہ چیزیں سکھائی نہیں۔ ہر نبی کہتا ہے میرا قصور ہے، نبی پاک اور معصوم ہوتا ہے، ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی۔ ہر نبی کہتا ہے انی کنت من الظالمین، نبی معصوم ہوتا ہے۔ اصل بھائی میرا قصور ہے، میں نے تو اپنے طور پہ بورے بنا بنا کے بھیجے، یا کراچی والوں نے ادھر ادھر کر لیا۔ وہ مجھے یقین ہے امین ہیں، امانت دار ہیں، مخلص ہیں، اور اللہ ان کو خوش رکھے۔ گوشہ درود و سلام میں آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی، اور اسی میں لکھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالی پل پل آپ کے ہمراہ کراچی میں 17 جنوری سے 19 جنوری تک گوشہ درود و سلام میں ہم 3 دن اکٹھے گزاریں گے انشاءاللہ، اور بڑے روحانی پیکج اور اللہ کے حبیب کی دعائیں اور حیرت انگیز وظیفے اور مشکل کشا عمل انشاءاللہ گوشہ درود و سلام میں 17 جنوری سے 19 جنوری تک پل پل میں بھی آپ کے ساتھ، آپ بھی ساتھ، اور اللہ کی رحمت کا ساتھ۔ اب بتائیں بھی مستورات کا، خواتین کا بتائیں۔ آواز آ گئی؟ چلو الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں ترکیب بنا رہے ہیں 5 منٹ لگے، ادھر سے تو یہ آواز آئی ہے۔ ہاں جی بولیں بھائی، میں تو خواتین کی وجہ سے، اللہ کی نیک بندیوں کی وجہ سے، دیکھیں میں ایک بات کہوں پھر سے، جتنے بھی اول میں نے وظائف بتائے ہیں ان سب کی آپ کو اجازت دے رہا ہوں، آپ آگے پھیلائیں۔ اور میں اجازت کیوں دے رہا ہوں؟ مجھے بڑوں سے اجازت ہے، بحیثیت طالب علم کے، بحیثیت طالب علم کے بڑوں سے اجازت ہے۔ الحمدللہ 26 بڑوں سے مجھے خلافتیں ہیں، 26 بڑوں سے مجھے خلافتیں ہیں، ان کی وجہ سے بحیثیت ڈاکیہ کے میں آپ کو اس کی اجازت دے رہا ہوں۔ اس کو پھیلائیں، خیر کو پھیلائیں، اور انشاءاللہ ہم جنوری میں پھر جمع ہوں گے گوشہ درود و سلام میں۔ آئیں گے نا؟ ابھی سے تیاری کریں، اپنا وقت نکالیں۔ مستورات کا علیحدہ شعبہ ہوگا، باپردہ اور مردوں کا علیحدہ ہوگا، اور انشاءاللہ وسیع لنگر کا انتظام بھی ہوگا، وسیع لنگر کا انتظام بھی ہوگا۔ اب بتائیں بھائی، ہو گیا؟ پکی بات دیکھ لے ہیں؟ میں لاہور سے آیا ہوں، ہمارا کام صرف کھانا پینا ہے بھائیا، کام وام کوئی نہیں کرنا، کھانا پینا۔ وہ کہنے پین کی کرے موجہ ہی موجہ۔ ایک کراچی والا آیا، کہنے لگا میں نے لاہور سے ایک بات سیکھی۔ میں کیا؟ کہہ رہے بارو بار گڈی جان دیو۔ کراچی والے نے مجھے سنایا، کہہ رہے لاہور سے میں ایک چیز سیکھ کے آیا۔ میں کیا؟ کہہ رہے پین گڈی بارو بار جان دیو۔ گاڑی باہر سے جانے دیں، گڈی بارو بار جان دو۔ اور لاہور میں جب سے کمزور ہو آدمی ہوگا اس کو کہیں گے پلوان جی کی حال ہے؟ کمزور آدمی، جو سب سے کمزور آدمی ہوگا نا اس کو کہیں گے پلوان جی کی حال ہے۔ اللہ کا بندہ دیکھ تو سی، پلوان ہے جی، ہے بھی سی پلوان۔ اچھا آپ کے ہاں بھائی جان ہے، بھائی جان سے بگڑتا بھائی جان بڑھ گیا، اس سے بگڑتا لاہور میں ایک اور لفظ آئے گا، پین کی حال ہے۔ بھائی جان کو تو پین کہہ دیا۔ اور کھانے پینے والی جگہوں سے آئے ہوں، بھیا ٹھیک ہے سپیکر، اب کوئی بچہ چھیڑ دے گا، وہ کہتے ہیں نہیں ہے، ادھر سے کہہ رہے ہیں نہیں ہے، ارے وہ کہتے ہیں نہیں ہے،